آج ہم پڑھیں گے کہ جادو اور نظر بد لگنے کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی جب ایسی کوئی تکلیف پہنچے تو انسان سوچے کہ یہ اللہ کے اذن سے آئی ہے، اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے، کوئی مقصد ہے، اور اگر آئی ہے تو اس کو دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اور من یؤمن باللہ یہد قلبہ، اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر اس پر کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ اس پر بھی راضی رہتا ہے، بلکہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر یہ بات یاد رہے کہ ہر بیماری، تکلیف یہ تقدیر کا حصہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا اور ان کی تقدیر بھی بنائی۔ تو اسی لیے مومن کیا کہتا ہے، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، کہ ہمیں ہرگز نہیں پہنچا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا تھا، وہی ہمارا مولا ہے، یعنی اس کو ٹھیک بھی وہی کرے گا، اس تکلیف کو دور بھی وہی کرے گا۔ پھر اسی طرح اللہ کا اذن کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو وجوہات ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتی ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے اذکار میں، تلاوت میں، دعاؤں میں، تعوذات میں کمی کرتا ہے تو شیطان کو اٹیک کا موقع مل جاتا ہے۔ جیسی سمپل سا فارمولہ ہے، آپ کو سردی کیوں لگ جاتی ہے؟ کیونکہ آپ نے پراپر کلودنگ نہیں کی ہوتی، آپ نے پراپر اپنے آپ کو ڈریس اپ نہیں کیا ہوتا، تو وہ پھر آپ کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں جو اسباب کی، یہ دنیا اسباب کی ہے، تو وہ اسباب کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں دنیا میں بنائی ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی ایفیکٹ بھی ہے، ان کے اندر اثرات بھی ڈالے ہیں، تو وہ مخصوص اثرات ہوتے ہیں جو انسان کے اوپر عامل ہوتے ہیں۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ نظر بد ایک قسم کے تیر ہوتے ہیں جو محسود کی طرف حاسد اور عین یعنی نظر لگانے والے کے نفس سے نکلتے ہیں۔ کبھی تو وہ ان کا نشانہ بن جاتا ہے، کبھی وہ خطا ہو جاتے ہیں، یعنی تیر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اس بندے کو نہیں لگتے۔ پھر اگر یہ تیر اس کو ننگا پاتے ہیں تو اس پر کوئی بچاؤ کا سامان نہیں، یعنی اگر عبادات وغیرہ کی زرہ اس نے نہیں پہنی ہوئی تو اس پہ لگ جاتے ہیں۔ اور یہ کہ وہ صبح شام کی اذکار کی حفاظت کرنے والا نہیں، تو جو شخص صبح شام کی اذکار کی حفاظت کرے وہ اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتا ہے، اور اس نے اپنے اوپر حفاظت کا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی تیر آئے بھی تو وہ بسم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس کو نقصان نہیں دیتے۔ اسی طرح ایک اور وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی مصیبت انسان پر امتحان اور آزمائش کے لیے آتی ہے، انسان کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کرتا کیا ہے۔ پھر جادو کیوں کرایا جاتا ہے؟ نمبر 1، دشمنی یا حسد، کسی کو ذہنی جسمانی بیماری میں مبتلا کرنا، رشتوں میں رکاوٹ یا بندش ڈالنا۔ کسی نے رشتہ پوچھا نہیں، انہوں نے دیا تو کہا کہ اب ہم اس کا رشتہ بند کروائیں گے، تو وہ دشمنی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر ہمیں نہیں دیا تو اس کا کہیں بھی نہیں ہوگا۔ اولاد کی بندش، کاروبار میں بندش، مشترکہ کاروباروں کے حصہ داروں میں پھوٹ ڈالنا، تعلیم و ترقی میں رکاوٹ ڈالنا۔ نمبر 2، انسانی تعلقات میں خرابی، خامند بیوی میں تفریق، والدین اور اولاد میں لڑائی، پڑوسیوں میں فساد، دوستوں میں جدائی، بھائیوں کے درمیان نفرت۔ اب یہ جادو پھیلا کیوں ہے معاشرے کے اندر؟ سب سے بڑی وجہ اس کی جہالت ہے کہ لوگ اس کے شرعی حکم سے واقف نہیں کہ یہ کس قدر نقصان دہ چیز ہے۔ نمبر 2، ایمان اور تقوی کی کمزوری۔ نمبر 3، ان وسائل کی کثرت جو جادو پھیلانے اور جادوگروں تک آسانی سے رسائی پر معاون ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے جگہ جگہ وہ لگے ہوتے ہیں، نجومی عامل، نمبر فون کے دیے ہوتے ہیں، گلی محلے کے ساتھ بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ دکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر کسی کے ایزیلی ایکسیسیبل ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح لالچ اور مال کمانے کی رغبت، بعض اوقات مختلف چینل یا کال سینٹر سے، اور یعنی اس طرح کی کالز بھی بعض اوقات آتی ہیں کہ اس چیز کا علاج ہے اس طرح۔ پھر بعض لوگ مستقبل بہتر بنانا چاہتے ہیں تو وہ اس پندے میں پھنس جاتے ہیں۔ بیماریوں اور اوہام کی کثرت، جادوگروں کو روکنے کے لیے سزاؤں کا نہ ہونا، کوئی پوچھنے پکڑنے والا نہیں، کھلی چھٹی ہے، جو مرضی جادوگر بن بیٹھے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات خرافات پر مبنی
کارٹونز اور اس طرح کی چیزیں دیکھنا، وہ بھی بچوں کے ذہن پر اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی کچھ ہڈن سٹل میسیجز ہوتے ہیں. بعض گانوں کو بیک ٹریک کیا گیا ہوتا ہے اور شیطانی اعمال اس میں ہوتے ہیں، یعنی جن چیزوں سے شیطان خوش ہوتا ہے. پھر اسی طرح مسائل کا بھرمار ہونا اور زندگی میں مشکلات، اتنی مشکلات، اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی راہ نہیں تو چلو جادو سے ہیلپ لیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سبب ہے. بعض عورتیں شوہر کے ظلم و ستم کا شکار رہتی ہیں، مارتا ہے، پیٹتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، تو پھر کوئی طریقہ نہیں سمجھ آتا، بے بس اور کمزور ہیں، تو وہ چل پڑتے ہیں کسی ایسے عامل کے پاس، وہاں جا کے اس کو بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنے ہسبینڈ کے خلاف کوئی تعویذ دو. پھر اسی طرح کوئی شخص مثلاً بے روزگار ہے، فقیر ہے، کہیں کوئی کام کاج نہیں، نہ کچھ پڑھا لکھا، نہ کوئی نوکری نہیں ملتی، وہ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. بعض اوقات کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے جو طول پکڑ جاتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں اس کا ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں، چلو جادوگر کے پاس. بعض لوگوں کی کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے یا کوئی اور مال کھو بیٹھتے ہیں یا کوئی انیوژل قسم کی چیز پیش آ جاتی ہے، تو وہ لوگ جادوگروں کے پاس چل پڑتے ہیں. یعنی مسائل میں جب انسان گرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ نہ علم ہے، نہ تقوی ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، شرعی حکم پتہ نہیں، اور وہ پڑ گیا اس کے اندر. سر جادوگروں کے نام سے تو نہیں جاتے لوگ، عامل کے نام سے جاتے ہیں. جی ہاں، پریشانی ہے. تو یہ نہیں کہتے جادوگر کے پاس جا رہے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ نجومی کے پاس یا عامل کے پاس، ڈفرینٹ نیمز جیسے رکھے ہوئے نا. اب نام کسی نے کچھ بھی رکھا ہو، بورڈ کچھ بھی لگایا ہو، وہ دیکھنا ہی ہے وہ کرتا کیا ہے. تو وہ انشاءاللہ آگے میں کچھ باتیں ذکر کروں گی کہ کیا علاج نہیں کروانا چاہیے، کس کے پاس نہیں جانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. جادو اور نظر بد کی علامات کیا ہیں، کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ جادو ہے یا نظر بد ہے. تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کے اوپر کس قسم کے اثرات ہوتے ہیں اور کیا علامات ہوتی ہیں. مثلاً جب انسان پر جادو ہوتا ہے یا اس کو نظر لگتی ہے تو وہ دیوانوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے، یعنی اچانک اس کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے. یعنی ایک اچھا بھلا چنگا بھلا انسان، بھلا مانس، گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے. کہتے یہ دیوانگی ہے نا، پاگل پن ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی، یعنی اس میں پاگل پن کے سے دوڑے پڑنے لگتے ہیں، مثلا چیخو پکار کرنے لگتا ہے، یا اور اسی طرح کی کچھ حرکات اس سے سر درد ہونے لگتی ہیں جو عام نارمل حالات میں نہیں ہوا کرتی. یعنی ویسے وہ انسان بالکل صحیح بہیو کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اچھے بھلے، بہت با اخلاق، با حیا، بہت اچھی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں کہ یکایک ان کے اندر ایسی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو ان کی ساری عقل چھین لیتی ہیں. پھر اسی طرح شدید بیماری کا اچانک شکار ہو جانا. عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ اور سہل بن حنیف دونوں غسل کرنے کے ارادے سے نکلے. وہ کوئی اوٹ تلاش کر رہے تھے کہ نہا سکیں. سہل نے اپنے اوپر سے اون کا جبہ اتارا. عامر کہتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا تو اسے میری نظر لگ گئی. وہ پانی میں اتر کر نہانے لگ گیا. میں نے پانی میں اس کے بڑبڑانے کی آواز سنی تو میں اس کے پاس آیا. اسے 3 دفعہ آواز دی لیکن اس نے جواب نہیں دیا. پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پانی میں داخل ہو گئے. گویا کہ میں اب بھی آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں. آپ نے اس کے سینے پر 3 دفعہ ہاتھ مارا اور پھر یہ دعا دی، اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا، اے اللہ اس کی گرمی اور سردی اور بیماری اور لاغری دور کر دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا کوئی مال پسند آئے، یعنی اس کی شکل اچھی لگ رہی، جیسے دلہن وغیرہ کو دیکھتے ہیں، یا ویسے ہی کبھی کوئی شخص بہت ہی پیارا لگ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے برکت کی دعا کر دے، کیونکہ نظر لگ جانا برحق ہے. اب یہ خاص نظر کی دعا ہے، یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. بچہ مثلاً بہت رو رہا ہے، کوئی بھی ان یوزول سمٹمس ہے اور آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اس کو کوئی اچانک ہی بیماری لگ گئی ہے، تو اس صورت میں یہ دعا بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی دعا کو پڑھنا جو ہے کوئی معمولی عمل نہیں ہے. آپ کہاں سے پڑھتے تھے؟ آپ کو جو کچھ ملتا تھا وہ وحی الہی سے ملتا تھا. اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا، اے اللہ اس سے دور کر دے اس کی گرمی، یعنی اگر نگاہوں کی گرمی اس کے اندر آئی ہے تو وہ دور کر دے، اور سردی اور بیماری اور لاغری. ووصبہا، وصب کہتے تھکاوٹ اور لاغری. پھر اسی طرح چہرے پر دھبے پڑنا، یہ بھی نظر لگنے کی علامت ہوتی ہے، چھائیاں وغیرہ پڑنا جو ہوتا ہے. پھر بچوں کا بلا وجہ روتے رہنا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی.
آپ نے فرمایا تمہارا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ یعنی ایک ہوتا ہے نا تھوڑا بہت روئے، اب اس کو بہلائیں وہ بہل جاتا ہے، دودھ پلائیں پینے لگ جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے جن لوگوں نے بچے پالے ہیں انہیں یاد ہوگا کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ کہ بچے نے جو رونا شروع کیا، آپ دودھ پلا رہے ہیں تو دودھ نہیں پی رہا، کھڑے ہو رہے ہیں، لیٹ آ رہے ہیں، بہلا رہے ہیں، چھنچنے جھنجھنے سب کام کر لیے، لیکن بچہ ہے کہ چپ ہی نہیں کر رہا. یعنی وہ ساری چیزیں جن سے وہ آسانی سے بہل جاتا ہے ان سے وہ بہل کے نہیں دے رہا. تو یہ بھی کس چیز کی علامت ہے؟ نظر کی. کیا دلیل ہے کہ یہ نظر کی علامت ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں کو جس کا بچہ روئے چلے جا رہا تھا اور چپ نہیں کر رہا، آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کو نظر بد کا دم نہیں کرایا؟ تو ماؤں کو بچے پالنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ تعلیم دی جائے کہ اگر بچے میں ان یوزول سمٹمس ہوں تو پھر اس کے اوپر وہ خود دم کرے، کیونکہ کتنے دن کسی کے پاس لے جایا جا سکتا ہے اور کتنے دن کوئی ہماری خدمت کر سکتا ہے. تو اس سلسلے میں اس علم کا ہونا ضروری ہے. کسی کے بار بار بھی لگتی رہتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے ماں ہی کی لگ جاتی ہے، ماں ہی کو پیار بڑا آ جاتا ہے اپنے بچے پر، ہوتا ہے نا بعض اوقات دل کلکاریاں سے لینے لگتا ہے، تو وہ جو اندر ایک جوش جذبہ یا ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ بعض اوقات نکل کے پھر دوسری کے اوپر جا کے پڑتے ہیں، تو وہ کمزور بچے کے اوپر اثر ہو جاتا ہے اس کا. تو پھر جب ماں کو ذرا سا بھی محسوس ہو کہ ایسا کچھ ہوا ہے، فوراً خود ہی دعا پڑے. اسی طرح بچے کمزور ہو جاتے ہیں، سوکھے کا مرض آپ نے سنا ہوگا، سب کچھ کھاتے پیتے ہیں لیکن ان کی جان نہیں بنتی، کمزور ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا سے کہا کیا بات ہے کہ میں اپنے بھائی یعنی جعفر بن ابی طالب کے بیٹوں کے جسموں کو دبلا دیکھ رہا ہوں، کیا انہیں فقر و فاقہ رہتا ہے، انہیں کھاتے پیتے کچھ نہیں؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، بلکہ انہیں نظر بد بہت جلد لگ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں دم کرو. انہوں نے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کیے تو آپ نے فرمایا انہیں دم کرو، یعنی انہوں نے دم کے کلمات کچھ بتائے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو مسنون دم ہے ہی، لیکن بعض اوقات کوئی شخص آپ کو کوئی آیت بتا دیتا ہے کہ یہ پڑھ کے دم کرو، یا کوئی اور اس طرح کے الفاظ بتا دیتا ہے، تو ہمیشہ یہ چیک کرے کہ اگر ان کے اندر کوئی شرکیہ بات نہیں تو وہ بھی پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے، ایز لانگ ایز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طرح اوپر سے گر جانا، پھسلنا، یعنی اچانک ہی کوئی گر گیا، ہم کہتے ٹرپ کر گیا یا کسی اونچائی سے گر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھتا ہے اور پھر وہاں سے گر پڑتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگ جانا برحق ہے اور یہ اوپر چڑھنے والے کو پسلا دیتی ہے. اسی طرح دیگر جسمانی علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ مثلاً بغیر کسی وجہ کے مزاج میں تبدیلی آ جانا. آپ ہر روز صبح آرام سے اٹھتے تھے، اپنے کام کاج میں لگ جاتے تھے، آپ کی روٹین تھی، ایک دن بھر کا ایک اسکیڈول تھا، لیکن آپ کے مزاج میں ایسی تبدیلی آ جاتی کہ کچھ کر ہی نہیں پاتے. تو بغیر اسباب کے مزاج میں تبدیلی آنے کی کچھ علامتیں ہیں، اگر وہ آپ کے اندر ہیں تو ان سے بھی ہوشیار رہیے. مثلاً سستی، گھبراہٹ، خاموشی اور تنہائی کی عادت، کہ لوگوں کو نہ فیس کر سکنا، کہ کسی سے مل نہیں سکتے، یعنی پیپل فوبیا، یعنی کوئی بھی سامنے آ جائے تو گھبراہٹ شروع ہو جائے کہ کب میری جان اس سے چھوٹے اور میں اپنے کمفرٹ زون کے اندر جا کے اپنی دنیا میں خوش رہوں. پھر ذہنی انتشار، یعنی کسی چیز پہ ذہن کا فوکس نہ ہونا، یعنی آپ پڑھنے بیٹھے ہیں تو آپ وہ لائنیں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا. بے چینی کی کیفیت لیکن جگہ بدلتے ہی افاقہ ہونا. مزاج میں حد سے زیادہ چڑچڑاپن، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جانا، موڈ آف کر لینا، کسی کام میں دل نہ لگنا، کہیں ٹکنا ہی نہ، ایک کام ایک دن کیا پھر وہ چھوڑ دیا، پھر وہ شروع کیا پھر وہ چھوڑ دیا. نماز، روزہ اور دیگر عبادات سے دل اکتا جانا. کئی دفعہ کہتی ہیں نا مائیں، بچہ اتنی اچھی خود ہی سے نماز پڑھ لیتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا یہ ہو کہ آپ نے کسی سے کہا ہوگا میرا بچہ تو خود ہی پڑھ لیتا ہے نماز، اور وہی سے کام خراب. سر کا دکھنا اور بغیر سبب کے اچانک جسم گرم ہو جانا، حرارت بڑھ جانا. دونوں یا کسی ایک کندھے میں درد ہونا جیسے کہ کوئی انگارہ ہو، یعنی ایک جگہ خاص طور پر جیسے کوئی ہیٹ نکل رہی ہو وہاں سے. بیک ایک، نیچے کے حصے میں درد ہونا، یعنی جسم کے اچانک یہ جو یعنی بیک بون ہے اس کے نیچے درد. بالوں کا اچانک گرنا شروع ہو جانا، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی بیماری کے بعد گرتے ہیں، یا تھوڑے بہت تو ہر ایک کے گرتے ہیں، روز تو گرتے ہی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو گرنا شروع ہوتے ہیں تو وہ تھمنے کا نام نہیں لیتے. وزن کا اچانک کم ہو جانا، یعنی کھا پی رہے ہیں سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، کھانے کی خواہش کا ختم ہو جانا، بھوک نہ لگنا. فضا میں خنکی بھی ہو
تو جسم کی حرارت بڑھ جانی. باہر ٹھنڈا ہے لیکن جسم گرم ہوئے چلا جا رہا ہے, اور اسی طرح باہر گرمی ہے اور جسم ٹھنڈا ہی ہوا چلے جا رہا ہے. چیز کو ذہن میں رکھنے, حفظ کرنے اور سمجھنے کی قدرت نہ ہونا, یعنی حفظ ہوتا ہی نہیں, کر کر کے پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. کثرت سے پسینے آنا اور ان کی بو تبدیل ہو جانا, یعنی ایک تو ہر انسان کی ایک ہوتا ہے نا اسمیل ہوتی ہے, لیکن ایک وہ بہت اسٹرانگ قسم کی شروع ہو گئی. جلد پر پھوڑے پھنسیوں کا, خارش کا ظاہر ہونا یا چیونٹیوں کے رینگنے کا احساس ہونا جیسے کچھ چل رہا ہے جسم پر. نیند کا کم آنا اور زیادہ تر جاگنا, انسومنیا جس کو بولتے ہیں. بعض اوقات دورے کی کیفیت کے دوران گردن ٹیڑھی ہو جانا, ڈراؤنے خواب آنا, بیداری میں بھی چیخو پکار کی آوازیں سنائی دینا, علیحدگی اور تنہائی پسند کرنا, ذہنی پراگندگی, گھر والوں, دوست, رشتہ داروں سے معاملات بے سبب خراب ہونا, یعنی جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا وہیں گڑبڑ ہو گئی. رونے کی خواہش کرنا یا ہمیشہ روتے ہی جانا, یعنی رونے کو ہی بہت دل چاہتا ہے. تو یہ عوارض جو ہیں یہ بیماریاں ہیں اور بیماریوں کی علامات ہیں. ان میں نفسیاتی, روحانی, جسمانی سبھی کٹھے ہو سکتے ہیں, یعنی جسمانی بھی, روحانی, نفسیاتی, یہ سارے مل بھی جاتے ہیں بعض اوقات. اگر بنیادی بات آپ یاد رکھیں نا کہ کبھی جسم میں تکلیف شروع ہوتی ہے اور وہ روح پہ جا پڑتی ہے اور وہ روحانی بیماری بن جاتی ہے, اور کبھی روح پر کوئی چیز آتی ہے اور وہ جسم کی طرح منتقل ہو کے جسمانی دردیں جو ہیں یہ جسمانی تکلیف ہے لیکن سبب روحانی ہے. اسی طرح کچھ غیر معمولی علامات نظر آنا, ان میں خون کے چینٹے گرنا, طے شدہ کپڑوں کو کٹا ہوا پانا, خاوند یا بیوی کو ایک دوسرے میں کشش ختم ہو جانا, ینگ ہے, جوان ہے, لیکن یہ نارملٹی ہے نا کہ ہسبینڈ کو وائف کی ضرورت ہی نہ رہے. پھر اسی طرح آپس میں بلا وجہ شکوک و شبہات پیدا ہو جانا, ایک دوسرے کا ٹرسٹ ختم ہو جانا, خاوند یا بیوی کو ایک دوسرے کی شکل بدصورت دکھائی دینا. تیسری بات, مال سے متعلق کچھ علامتیں, مال میں برکت نہ ہونا, اچانک نقصان ہونا, جسے نظر لگی ہوئی ہو وہ کام سے نفرت کرتا ہے, باوجود قدرت ہونے کے رزق تلاش کرنے سے روگردانی کرتا ہے, یہ کوشش ہی نہیں کرتا. لوگوں پر تہمت لگانا کہ لوگ مجھے گھورتے ہیں اور لوگوں کی وجہ سے میں ناکام ہوں, یعنی دوسرے لوگوں کو بلیم کرتے رہنا, یہ بھی ایک نارمل رویہ نہیں ہوتا نا. انسان اپنے نقصان یا اپنے ناکامی کی ریزن صرف دوسروں کو دے کے مطمئن نہیں ہو سکتا, اس کو خود بھی رسپانسبلٹی لینی چاہیے. لیکن وہ شخص کنونسڈ ہوتا ہے کہ نہیں, دوسروں کی وجہ سے ہی میں ناکام ہوں, میرا اپنا کوئی قصور نہیں. تب حفاظتی تدابیر کچھ بتائی جائیں گی, علاج بتایا جائے گا کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. جس طرح بیماریوں سے بچنے کے لیے پرہیز کیا جاتا ہے, اور کہتے ہیں نا پرہیز علاج سے بہتر ہے, تو پرہیز کرنا جو ہے وہ ضروری ہے نظر بد اور جادو وغیرہ سے بچنے کے لیے. حفاظتی تدابیر جادو اور دیگر شرور سے بچنے کا ذریعہ ہے, اور جادو واقع ہونے کے بعد اس کا علاج بھی ہے, یعنی دونوں چیزیں ہیں. اگر تکلیف نہیں آئی اور پہلے پڑ رہے ہیں تو بچاؤ ہوگا اور اس کے بعد وہ علاج ہو جائے گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اخلاص اور اتباع. اخلاص کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کا بندہ بن جانا, توحید کو پکا کرنا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. شیطان کا بس زور چلتا ہی نہیں ان پر جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. جو رب پہ توکل کرتے ہیں تو شیطان ان سے ہار جاتا ہے. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ھم بہ مشرکون. اس کا زور تو ان پہ چلتا ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں اور ایسے ہی لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ کے مخلص بندے بننا. شیطان نے خود کہا تھا قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. اس نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور ہی ان کے لیے زمین میں مزین کروں گا اور ہر صورت میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر ان میں سے تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں ان پہ میرا زور نہیں چلے گا. فرمایا یہ راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا ہے, بے شک میرے بندے تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلے. تو شیطان کی پیروی سے یا شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنے سے شیطان کا انسان پہ غالب آنا آسان ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ زندگی کے راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے نا, اور وہ دعوت دیتا ہے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ, تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے راستے کی پیروی کرنی چاہیے. جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی ایک موقع پہ, دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچ کر بتایا کہ مختلف راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے اور اس پہ چلنے کی دعوت دیتا ہے.
کوئی بھی کام آپ کرنے لگتے ہیں تو اس میں دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں، اچھا راستہ اور اچھا طریقہ بھی ہوتا ہے، اور برا راستہ اور برا طریقہ بھی ہوتا ہے. تو بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، سو اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو، ورنہ تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے. توحید کے ذریعے اندر کی طہارت ہوتی ہے، دل کی، یعنی شرک سے پاک ہو جاتا ہے. شرک گندگی ہے، نجاست ہے. اور پھر ظاہری طہارت. گندگی اور نجاست بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں شیطانوں کو دعوت دینے کے لیے. کسی بھی گھر میں شیطانوں کا مسکن ٹوائلٹ کے اندر ہوتا ہے، گندگی پسند کرتے ہیں. تو اگر ان سے بچنا ہے تو پاک صاف رہنے کی عادت ڈالیے نجاستوں سے، اور بچوں کو بھی پاک صاف رکھیے. اب آپ دیکھیے کہ حال کیا ہو گیا ہے، ایک نیپی لگتی ہے اور اس میں وہ پتہ نہیں کتنی بار پیشاب کرتے ہیں، اور وہ نجاست ان کے ساتھ لگی ہی رہتی ہے. بعض اوقات پوٹی بھی کر دیتے ہیں، اور مائیں اپنے کاموں میں لگی رہتی ہیں یا ہوتی نہیں ہے، اور وہ گندگی میں لتھڑے رہتے ہیں. ایک تو ان کو صاف رہنے کی عادت ہی نہیں ہوتی. بڑے بڑے بچے ہو جاتے ہیں، ٹوائلٹ ٹرین نہیں ہوتے. یہ ماؤں کا کتنا بڑا ظلم ہے بچوں کے اوپر نا، کہ اپنی سہولت کے لیے انہوں نے بچوں کی زندگیاں خراب کر دی. پھر جو ہی بڑے ہوتے ہیں تو وہ ماں باپ کی بات نہیں مانتے، تو پھر اس پہ وہ ناراض ہوتے ہیں کہ بچے بات نہیں سنتے. ہم نے بچوں کی کیا خدمت کی، ان کو گندگیوں میں پالا اور مسلسل گندگی میں رکھا، تو بچپن سے ہی انہیں شیطانوں کے گھیرے میں دے دیا. یعنی ان کا ٹوائلٹ ان کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے، میں نہیں کہتی کہ آپ نیپی اتار دیں یا نیپی کے بغیر ہی سب کچھ چلے گا، لیکن اس کو بھی مینٹین کریں، سارا وقت نہ لگائیں. بچے کو کھلا رکھ کر بھی اسے ٹوائلٹ ٹرین کرنے کی رسپانسبلٹی لیں. صرف اپنے آرام کو نہ دیکھیں اور صرف موبائل کے ساتھ ہی نہ کھیلتے رہیں، بچے کے ساتھ بھی کھیلنا سیکھیں. تو طہارت اور صفائی جو ہے یہ شیطانوں کو بھگاتی ہے اور گندگی شیطانوں کو لاتی ہے. تو جادو کے اثر سے بھی بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک صاف رکھے. اب دیکھیں کہ بعض لوگ دنوں نہیں نہاتے، بعض لوگ کپڑے بدلتے نہیں یا بدلتے ہوئے اپنے پسینے کو صاف نہیں کرتے، اور ان سے اتنی وحشت ناک بو آتی ہے کہ انسان کا دماغ چکرانے لگتا ہے. یہ شیطانوں کو اٹریکٹ کرنے، بیماریوں کو دعوت دینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، انسان کو اپنے جسم کی بو سے نفرت نہیں ہوتی اور وہ اس کو اگنور کر دیتا ہے، لیکن یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا وہ دوسروں کے لیے کتنی اذیت کا باعث. پھر انڈر آرم، انڈر لیگ صفائی نہ کرنا، اور وہ جو بال بڑھ جاتے ہیں وہ گندگی کو اپنے اندر جمع کر کے رکھتے ہیں. اس میں اگر آپ ڈیوڈرنٹ لگا بھی لیں تو اندر کی اسمیل نہیں جاتی. تو اس کی بھی کوئی روٹین سیٹ کرنی چاہیے کہ ویکلی، 2 ہفتوں کے بعد، مہینے کے اندر، کیونکہ 40 ڈیز سے اوپر تو آپ جا ہی نہیں سکتے. اسی طرح ناخنوں کی صفائی، ناخنوں کو کاٹ کے رکھنا، منہ کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، گھر کی صفائی، ٹوائلٹس کی صفائی، ان ساری چیزوں کی صفائی کو مینٹین رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ شیطان تم میں سے ہر آدمی کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے 3 گرہیں لگاتا ہے، ہر ایک گرہ پر پھونک مارتا ہے کہ ابھی رات بڑی لمبی ہے. وہ سو جاتا ہے، تو جب وہ بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، اٹھتے ہی کیا پڑھتا ہے آنکھیں ملتے ہوئے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو ایک گرہ کھل جاتی. وضو کرتا ہے، دوسری کھل جاتی. نماز پڑھتا ہے، ساری گرہیں کھل جاتی. شیطان کے بندھن سے آزاد ہو جاتا ہے. اور یہ ہر رات ہوتا ہے، ہر رات ہوتا ہے کہ یہ گرہیں لگتی ہیں. تو اب جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، صبح اٹھ کے وضو ہی نہیں کرتے، تو پھر کتنی گرہوں کا شکار ہو جائیں گے. کیسے کیسے شیطان جکڑیں گے ان کو، کس طرح. پھر صحیح بخاری کی ایک روایت میں ناک جھاڑنے کے متعلق آتی، فرمایا جب کوئی نیند سے بیدار ہو اور وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کی ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے. ناک کو اندر سے خوب اچھی طرح انسان صاف کرے. تیسری چیز ہے عبادات کی پابندی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے وجہ ہی 5 نمازیں فرض نہیں کی. اس کا مقصد ہے، رمضان کے روزوں کا کچھ مقصد ہے، قرآن کی تلاوت کا کچھ مقصد ہے، اذکار کا کچھ مقصد ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے فرمایا تھا، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کیا ہے؟ اس کے حکم ماننا، نماز پڑھنا، جس فرض کو ادا کرنے کا اس نے حکم دیا ہے اس کو ادا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر فرض نماز مت چھوڑا کرو، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو خود پیش کر دیتا ہے پھر مسائل کے لیے. خصوصاً فجر کی نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ عز و جل کی ذمہ داری میں ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے.
پھر اشراق پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو دن کے پہلے حصے میں میری رضا کے لیے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر، میں دن کے آخری حصے تک تیری کفایت کروں گا، یعنی تیرے سارے کام کروں گا. 4 رکعتیں اس وقت کی. میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت رش کا وقت ہوتا ہے، اور بچوں کو تیار، خصوصاً جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا ڈیوٹی پہ جانے والے گھر کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ناشتہ تیار کرنا، لنچ تیار کرنا، بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن انسان اگر دیکھے تو 6-7 منٹ ہی لگتے ہیں، چلے زیادہ 8 منٹ، 2 منٹ میں 1 رکعت، تو 4 منٹ میں 2 رکعتیں کر کے 8 سے 10 سے تو اوپر لگتے ہی نہیں. تو اگر انسان اپنے اٹھنے کی روٹین کو 10 منٹ پہلے کر لے، مثلا اگر آپ 5:30 اٹھتے ہیں تو 5:20 اٹھ جائیں، وہ 10 منٹ رکھ لیں اس کام کے لیے. کیونکہ آپ نے روز دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا، یعنی ایک روٹین میں جب چلتے ہیں تو مخصوص اوقات پر آپ کے کام ختم ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت دیکھتے ہیں یہ کام ختم ہو گیا، گھڑی پہ دیکھتے ہیں تو وہ وہی ٹائم ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ 10 منٹ آپ نکال لیں ان 4 رکعتوں کے لیے، وہ ہر روز کے لیے آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے. چاشت ہوتا ہے ذرا لیٹ پڑھنا، دھوپ چڑھ جائے تو، ہوتی ہے ایک ہی نماز ہے. اول وقت پڑھیں گے یعنی سورج نکلنے کے 15-20 منٹ بعد پڑھیں گے تو وہ اشراق ہوگی، اور اگر آپ ذرا تاخیر سے پڑھیں گے تو وہ چاشت ہوگی. نمبر 4، ذکر اذکار کی پابندی کرنا، حفاظت کی دعائیں پڑھنا. ذکر شیطانی حملوں سے بچانے کا محفوظ قلعہ ہے. اذکار ایک طرح کی زرہ ہے، یعنی صبح شام کے اذکار زرہ کے قائم مقام. زرہ کہتے ہیں جو دشمن کے وار سے بچاتی. ابن قیم کہتے ہیں جیسے جیسے اس کی موٹائی زیادہ ہوگی ویسے ویسے اس کو پہننے والا متاثر نہیں ہوگا، بلکہ اس زرہ کی طاقت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ تیر چلانے والے کو خود ہی واپس جا کے لگے گا. وہ جیسے بال باؤنس ہوتا ہے نا، تو وہ جو تیر جائے گا اس میں تو واپس اسی کو آ کے لگے گا جس نے پھینکا. ابن عثیمین کہتے ہیں صبح شام کے اذکار حفاظت میں یاجوج ماجوج کی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط ہیں، بشرطے کہ کہنے والا ان کو شعور سے پڑھے. ہم بعض اوقات آٹو پہ آ جاتے ہیں، بس وہ ادھر ادھر کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ زبان چل رہی ہوتی ہے، تو اگر شعور سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ حفاظت کا ذریعہ بنیں گے. ایاک نستعین کتاب آپ کے پاس ہوگی، ان میں صبح شام کے اذکار موجود ہیں. پھر اذکار میں کوتاہی کی وجہ سے شیطانی حملے ہوتے ہیں. مثلاً آپ نے فرمایا کہ جو شخص 3 بار یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اسے صبح کے وقت پڑھے تو شام تک، اور شام کے وقت پڑھے تو صبح تک، کوئی ناگہانی مصیبت نہیں پہنچے گی، کوئی اچانک آنے والی آفت اس پر نہیں آئے گی جو یہ دعا پڑھ لے. لیکن کیا ہوتا ہے، شیطان بلوا دیتا ہے، کوتاہی کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر پڑھنے سے رہ جاتا ہے. چوٹ لگے تو یاد آتا اوہ آج تو میں نے یہ دعا ہی نہیں پڑھی تھی. پھر اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ ایسے کلمات کا حکم دیجئے جنہیں میں صبح کروں اور شام کروں تو کہہ لیا کروں. آپ نے فرمایا پڑھو، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ، یا شرکہ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے. شرک کا مطلب جال ہے اور شرک کا مطلب اس کا شرک ہے. پھر اسی طرح 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ایسا شخص شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، جادو، نظر وغیرہ سے، جو یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. اگر آپ کو مثلاً کسی کو جن کا دورہ پڑا اور آپ کو رقیہ آتا ہے تو ایسے ہی اٹھ کے نہ کرنا شروع کر دیں. اس کو پہلے اپنے اوپر کچھ پڑھیں، اپنے آپ کو حصار میں لائیں، یعنی آپ دشمن کے مقابلے پہ چلیں اور آپ نے زرہ پہنی ہی نہیں. ابھی ریسنٹلی مجھے کہیں کا پتا چلا کہ کہیں کچھ لوگ اکٹھے رہتے تھے تو رات کے وقت کسی ایک کو جن پڑ گیا، تو جو 2 اور لوگ تھے وہاں انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر دم کرتے ہیں. وہ کرنے لگے، ان کو بھی پڑ گیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اپنی پروٹیکشن کی نہیں اور دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے چلے ہیں. دیکھیں نا، یہ تو وہی کہ اگر آپ خود کوئی کام نہیں کرتے اور دوسرے کو کرنے کو کہہ رہے ہیں یا دوسرے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ پھر اس کی تاثیر بھی نہیں ہوتی. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ لوگ کیوں اس بات کے حریص ہوتے ہیں کہ کوئی اور ان پہ بزرگ دم کر دے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس کے دم کی تاثیر ہوگی، کیونکہ یہ باعمل شخص ہے، یہ ان کو ہوتا ہے. تو کتنی دیر لگتی ہے باعمل ہونے میں؟ آپ خود بھی باعمل ہو جائے، وہ کام اپنے لیے کر لیں اور اس کے بعد آپ کی بھی انشاءاللہ افیکٹو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو ہر چیز کا حل موجود ہے اگر ہم کرنا شروع کر دیں. پھر اسی طرح رات کو سونے کے اذکار پڑھنا. رات کو جو خوفناک خواب آتے ہیں، بعض لوگوں کو خواب آتے ہیں کہ ان کو کوئی اڑا رہا ہے، اور صبح اٹھتے تھک کے چور ہوتے ہیں. بعض لوگ خواب میں بھاگ کے پیچھے بھینس لگی ہوئی ہے اور وہ کبھی یہاں چھپ رہے ہیں، کبھی چور آ رہا ہے تو وہ دروازے بند کر کے وہ کنڈی نہیں چڑھ رہی. اس قسم کے خواب اکثر لوگ سناتے رہتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں، یعنی یا یہ کہ کوئی آ گیا اور اس سے دروازہ کو زور لگا کے بند کرے اور دوسری طرف سے دھکا پڑ رہا ہے. لٹرلی انسان صبح اٹھتا ہے تو تھکا ہوا ہوتا ہے. تو یہ بھی شیطانی عمل ہوتا ہے. شیطان انسان کا دشمن ہے، یہ یاد رکھیے، دشمن ہے. دشمن اپنی دشمنی سے کبھی بھی
باز نہیں آتا، ہر طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی، وہ رات کو سونے بھی نہیں دیتا، دن کو تو بگا ہی رکھتا ہے، یعنی مختلف خواہشات میں مبتلا کر کے کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی یہ لے رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں، یہ پہن رہے ہیں، یہ اتار رہے ہیں، تو ان چیزوں میں تکاتا ہے اور رات کو پھر سونے بھی نہیں دیتا۔ تو اس لیے رات کو سوتے وقت کے اذکار اور خصوصاً آیت الکرسی پڑھ کے چاروں کونوں میں پھونک مارے، اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ اپنے ہاتھوں میں قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کر کے، اور سر پہ، چہرے پہ، آگے اور پیچھے جہاں تک بھی ہاتھ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت ریگولر معمول تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑے اور مرض الموت میں تھے تو اس وقت پڑھا حضرت عائشہ نے، لیکن آپ ہی کے ہاتھوں کو استعمال کیا۔ پہلے اپنے اوپر ہم کر لیں دم، پھر کریں کسی پر، یہ جو ہم نے صبح اذکار پڑھے جی ہاں، ہوئے ہیں تو ہماری اگر تو ضرورت صبح اذکار پڑھے ہوئے پھر ٹھیک ہے، صبح شام کے اذکار پڑھے ہوئے ہیں، آیت الکرسی پڑھی ہوئی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ سارا دن جنوں سے محفوظ رہتا ہے، اور جو شام کو پڑھتا ہے وہ صبح تک محفوظ رہتا ہے۔ تو اگر آپ نے صبح پڑھ لی ہے اور اذکار پڑھے ہوئے ہیں تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ ڈائریکٹ بھی دم کر سکتے۔ پھر اسی طرح جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنا، جو شخص پڑھتا ہے 2 جمعوں کے دوران اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھانے کے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ شام کا کھانا ہے، اور جب وہ داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پالی، اور جب وہ کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے رات گزارنے کی جگہ اور شام کا کھانا بھی پا لیا، یعنی وہ ہمارے کھانے میں بھی شریک ہوتا ہے۔ اگر ایک گھر میں 4-5 لوگ رہتے ہیں، ایک اندر داخل ہوتا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، کھانے کے وقت بھی پڑھتا ہے، اسی گھر میں دوسرے 2-3 اور لوگ جو داخل ہوتے ہیں وہ نہ تو بسم اللہ پڑھتے ہیں اور نہ وہ کھانے سے پہلے اور نہ داخل ہوتے ہوئے، تو اس صورت میں بہتر تو یہ ہے کہ سب پڑھیں، لیکن اگر کسی ایک نے بھی پڑھا ہے تو انشاءاللہ پروٹیکشن ہوگی انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح سواری پر بیٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، یعنی گاڑی کا دروازہ کھولے تو بسم اللہ پڑھ کے اندر داخل ہو تاکہ اچھی سی ڈرائیونگ ہو اور خیریت سے اپنی منزل تک پہنچے۔ پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے، ابو لاس خزائی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کے موقع پر صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ سواری کے لیے دیا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ شاید یہ کمزوری کی وجہ سے ہمارا بوجھ نہ اٹھا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ کے کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، ہر اونٹ کے کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، جب تم اس پر سوار ہونے لگو تو اللہ کا نام لے کر سوار ہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، پھر اسے اپنے قابو میں کر لو، اللہ تعالیٰ اسے سواری کے قابل بنا دے گا، یعنی اس کا شر دور ہو جائے گا۔ اس زمانے میں ظاہر گاڑی تو نہیں تھی، لیکن سواری اگر ہم اس کو لیں اور دیکھیں سواری کا بھی شر ہوتا ہے نا، کبھی راستے میں رک جائے اور کئی مسائل ہو سکتے ہیں، تو اس میں بھی بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں۔ پھر اسی طرح شوہر بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اس میں بھی دعا پڑھنی چاہیے، اور وہ دعا ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا، ہماری محبتیں قائم رکھ، کیونکہ شیطان جو ہے وہ فزیکلی بھی میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کر دیتا ہے بدگمانیاں ڈال ڈال کے۔ تو اس خاص تعلق کے وقت جب میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت خوش ہو رہے ہوں تو بھی کیا دعا سکھائی گئی کہ اللہ ہمیں شیطان سے بچا، اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو ہمیں تو عطا کرے، یعنی ہمارا اگر اس سے بچہ پیدا ہو تو اس بچے کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ یہ دین کے سوا کوئی اتنی دور تک نہ سوچ سکتا اور نہ ہی اتنی پروٹیکشن آپ کو کوئی دے سکتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے یہ دعا پڑھنے کے بعد میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تب آپ دیکھیے انسان کی حفاظت تو پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتی ہے، تو یہ بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن عموماً لوگ ٹوائلٹ جاتے ہوئے ہم بستری سے پہلے دعائیں پڑھنا بھول جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ یاد ہی نہیں ہوتی، یا اس کا اہتمام ہی نہیں کرتے، یا پتہ ہی نہیں، معلوم ہی نہیں۔ ہم شادی کی تیاریاں مہینوں کرتے ہیں، جان مال کھپاتے ہیں اس پر، لیکن یہ علم نہیں دیتے بچوں کو شادی سے پہلے کہ جو ان کے لیے پروٹیکشن کا باعث ہو۔ اب ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، گھر بھی ہوتا ہے، گاڑی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن سکون نہیں ہوتا۔ تو کسی اور کا قصور نہیں، اپنا ہی قصور ہے کہ اللہ سے مدد نہیں مانگی۔ 5ویں چیز معوذات پڑھنا، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے رہنا۔ بیت الخلاء جاتے وقت اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے، جن کا ٹھکانہ ایسی جگہ ہوتی ہے۔ غصے کے وقت تعوذ پڑھنا، غصے کے وقت
ورنہ انسان اس کے بعد کیا ہوتا ہے، زبان کھول لیتا ہے تو وہ اور گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جب دوسروں کے اوپر پڑتی ہے تو ان کے دل کا حال کیا ہوتا ہے، اور پھر ان کے اندر کیسی نفرتیں پلتی ہیں، اور خود انسان کو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے جب ناروا طور پر کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ تو غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اگر خود یاد نہ ہو اور کوئی یاد کرا دے تو اس پہ مزید غصہ کرنے کی بجائے ہوش میں آ کے انسان تعوذ پڑھ لے۔ اصل میں انسان جب جذباتی کیفیت میں ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، اس وقت شیطان زیادہ حملہ آور ہوتا ہے۔ جب آپ بہت کہکے لگا رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بزرگ جو تھے وہ پہلے، مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بہن بھائی ہم بہت سارے تھے ماشاءاللہ، تو گھر میں وہ کوئی لطیفے سنا رہا تو ہنس کے ایک نے شروع کیا تو وہ ہوتا ہے وہ کنٹیجیس ہوتا ہے، ایک ہنستا تو پھر دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ہماری نانی منع کرتی تھی اتنا نہیں ہنستے، تو ہم کہتے تھے ہنستے کیوں نہیں، اس میں کیا برائی ہے۔ اسی طرح جب انسان بہت غم کی حالت میں تو اور بہت رو رہا ہوتا ہے اس سے بھی کمزور ہوتا ہے، شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح انتہائی جذباتی کیفیت میں ہسبینڈ وائف کے تعلق کے وقت، پھر اسی طرح غصے کے وقت۔ تو یہ جو ہمارے ایموشنز کی ہائٹ ہوتی ہے نا، یعنی پیک ہوتی ہے کہ اس میں ہم بہت ہائپر ہو جاتے ہیں، سپر ہائپر ہو جاتے ہیں، تو اس وقت شیطان کو دخل اندازی اور حملہ آور ہونے کا زیادہ موقع مل جاتا ہے۔ پھر کسی منزل پر اترتے وقت تعوذ پڑھنا، کوئی نئی جگہ پر آپ گئے ہیں، کوئی نیا گھر لیا آپ نے، کسی ہسپتال میں گئے، اسپتال میں کتنی قسم کے وائرسز ہو سکتے ہیں اور کتنے جراثیم ہو سکتے ہیں، کسی کلینک میں گئے ہیں، کسی پبلک پلیس پہ گئے ہیں، تو اس وقت بھی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی آدمی کسی مقام پہ پڑاؤ ڈالے اور یہ دعا پڑھ لے، میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، تو اسے وہاں سے کوچ کرنے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی، کوئی چیز ہارم نہیں کرے گی، شر تو وہاں ہوگا لیکن اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ کلمہ کہا کرتے تھے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ انتہائی عظمت والے کی، اس کی ذات کریم اور اس کے سلطان قدیم کے ساتھ پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ انسان جب یہ کہہ لیتا ہے تو ابلیس کہتا ہے آج سارے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا، اس کو حفاظت مل گئی۔ لیکن اول تو دعا یاد نہیں ہوتی، یاد ہو تو پھر پڑھنا یاد نہیں ہوتا۔ تو شیطان کا کام کیا ہے؟ بھلوانا۔ ہماری اصل مصیبت جو ہے نا وہ بھول ہے۔ آدم علیہ السلام بھولے تو کیا ہوا، کتنی بڑی مشکل میں پڑ گئے۔ تو اسی طرح اولاد آدم بھی بھولتی ہے، خصوصاً نیکی کے کاموں میں ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے شیطان مردود کے شر سے بچنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ پھر نماز کے آغاز میں تعوذ پڑھنا، یعنی نماز کے شروع میں تعوذ پڑھنا۔ ابو امامہ باہلی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے۔ ایک تو تکبیر تحریمہ ہے نا، وہ کہہ لی، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دیے، اب 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پھر 3 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ، اور پھر اعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آپ پڑھ کے تو دیکھیں، جو آپ کو قرار آئے گا، جو سکون آئے گا، یعنی بہترین دعا ہے۔ یہ استفتاح، یہ جو سبحانک اللہم وبحمدک تیزی سے ہم پڑھتے ہیں نا، اس کا الٹرنیٹ ہے۔ تو اس میں پناہ کیا مانگی جا رہی تھی کہ میں شیطان کے کچوکے، اس کی پھونک اور اس کے تھتکارنے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی شیطان باقاعدہ انسان پہ شر کی پھونکیں بھی مارتا ہے اور کچوکے بھی لگاتا ہے اور اس کے ساتھ تھتکارتا بھی ہے۔ اللہ اکبر 3 times، لا الہ الا اللہ 3 times، سبحان اللہ وبحمدہ 3 times، اور پھر اعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ پھر قرآن مجید پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں، یہ تو ہم نیکی کے کام کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، نیکی کے کام کرتے وقت ہی شیطان زیادہ روڑے اٹکاتا ہے، ان کو زیادہ مشکل بناتا ہے، یا ان کو اس طرح بے دلی سے کرواتا ہے کہ بس ایک حاضری لگانے والی بات ہوتی، اس کا اثر کچھ نہیں ہوتا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورۃ النحل کی 98 آیت ہے۔ پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ پھر برا خواب دیکھنے پر تعوذ پڑھنا،
برا خواب دیکھنے پر۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب اللہ کی طرف سے اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، پس جو ایسا خواب دیکھے جس میں کوئی ناگوار چیز ہو تو اپنے بائیں طرف تھتکار دے اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، ایسا کرنے سے وہ خواب کوئی نقصان نہ پہنچائے گا اور کسی کو یہ خواب نہ بتائے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہم برے خواب ہر ایک کو سنا رہے ہوتے ہیں، ایسے جیسے کوئی کہانی ہو، نہیں، خاموشی اختیار کرے، بس آپ نے پناہ لے لی اللہ کی، کافی ہے اللہ آپ کے لیے، اس کا ذکر نہ کریں۔ پھر وسوسے آنے پر اور خصوصاً عقائد میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں، اگر دماغ میں ایسے خیالات آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، تو اس وقت بھی اللہ کی پناہ لیں شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے تو تمہارے دل میں پہلے یہ سوال پیدا کرتا ہے، فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، یہاں تک کہ آخر میں یہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور چاہیے کہ اس شیطانی خیال کو چھوڑ دے، یعنی اس بارے میں نہ سوچے۔ اسی لیے وسوسوں کی دعا یہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، کہ اللہ کے اول ہونے کے بارے میں شک ڈالتا ہے، کوئی تو اول ہے نا، تو وہ اللہ ہی ہے اول، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ اور کوشش یہ کریں کہ ہر روز ایک دفعہ یہ آیت پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان ایسے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کسی کو بھی یہ تکلیف اور بیماری ہو تو ایاک نستعین میں نے یہ اذکار اکٹھے بھی کیے تھے، ان میں بھی یہ ذکر موجود ہے، شیطانی وسوسوں سے بچنے کی دعا جو ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی بھی کسی اور اچھی چیز کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں بلا وجہ، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے کے بارے میں برے برے وسوسے آنے لگتے ہیں، بچوں کے فیوچر کے بارے میں شیطان اتنے برے برے خیال بعض اوقات دل میں ڈالتا ہے کہ انسان ہول ہی کھاتا رہ جاتا ہے، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان اپنی لائف کو بھی انجوائے نہیں کر سکتا اور بے وجہ غمگین رہتا ہے، یعنی اس چیز کے بارے میں غم ہے جس کا آپ کے پاس کوئی علاج ہی نہیں، جس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، جس کا کوئی وجود ہی نہیں، فیوچر کا اس وقت تو کوئی وجود نہیں نا، تو ہم کیوں ڈر رہے ہیں اس سے، کل کس نے دیکھا؟ تو اس لیے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جب شیطان وسوسہ ڈالے تو فوراً اللہ کی پناہ طلب۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کسی بھی موقع پر جہاں بھی شیطان آپ کو اکسائے، اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ مثلاً بیٹھے ہیں نا، تو کوئی ایسا خیال آ جاتا ہے آپ کو، پھر آپ بیٹھے ہی رہتے ہیں اور گہری سوچ میں چلے جاتے ہیں، یہ ایسے ہوگا تو پھر یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا، اور انتہائی غمگین کر کے اٹھتے۔ یہ شیطان کا دلچسپ مشغلہ ہے کہ آپ کو غمگین کرے، کیونکہ غم انسان کو کمزور کر دیتا ہے، غم انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے، غم انسان کی زندگی کا وقت ضائع کر دیتا ہے، تو غم سے چھٹکارا پانا بے حد ضروری ہے۔ تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اچھا، اب مثلاً بچوں کی شادی نہیں ہوتی نا، ہم سوچتے بار بار منفی خیال، اس کی تو ہونی نہیں، اس کی تو ہونی نہیں، بھئی کس نے دیکھا نہیں ہونی؟ کل یوم ہوا فی شان، کوئی پتہ نہیں کل کا دن چڑھے اور آپ کیا خبر سنیں۔ اچھا اب شادی ہوگی، اب اس کا تو بچہ نہیں ہونا، بس شیطان وہی وسوسہ ڈالے جائے گا، پھر وہ بچہ بھی پیدا ہو گیا، اب وہ بڑا بھی ہو گیا، اب اس بچے کی شادی کا کیا ہوگا؟ یعنی کوئی نہ کوئی آپ کو غم دیے ہی رکھتا ہے۔ یہ کھائیں گے کہاں سے، ان کی رزق روزی کا کیا ہوگا، ان کی جاب ہی نہ چلی جائے، یعنی ہر وقت منفی باتیں سوچوانا۔ بیمار ہے تو یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہوگا، کیا پتہ مری جائے، کیوں نہیں ٹھیک ہو جاتے؟ ایوب علیہ السلام 18 سال بعد ٹھیک ہو گئے تھے۔ کل ہی میں سوچ رہی تھی کہ ایوب علیہ السلام نے اتنی بیماری کاٹی تھی تو انہوں نے کیا کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، یعنی تکلیف تو ہے جسمانی، شیطان کے وسوسوں نے اس کو بڑھا دیا۔ اور دوسری انہوں نے دعا کی تھی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑا اس نے، کس قدر پریشان کرنے کی کوشش کی، کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہیں کرنے دیتا۔ تو کسی بھی وقت ایسی کوئی کیفیت آئے تو کمزور نہ پڑے، فوراً اللہ کی پناہ مانگے کہ یا اللہ تو ہے نا، میرا تجھ پہ بھروسہ ہے، میں نے اپنا کام تیرے سپرد کیا، تو ہی ہر چیز کو درست کرنے والا ہے، ساری قوت قدرت کمال تیرے پاس، تیرا کوئی شریک نہیں، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ،
جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. تو اللہ ہم بھی تیرے کمزور بندے ہیں، ہم گناہگار بندے ہیں، ہم اپنی کمزوریوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے، اپنی پناہ میں لے لے. اور جس کو اللہ اپنی پناہ میں لے لے اس کو کیا بگڑ سکتا؟ کچھ بھی نہیں. اور پھر خاص طور پر یہ دعا، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اے رب میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر بھی ہو، پھٹکے بھی میرے پاس. میں یہ نہیں چاہتا کہ شیطان میرے پاس پھٹکے. ابو درداء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو ہم نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اعوذ باللہ منک. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں تجھ سے بچنے کے لیے. پھر فرمایا العنک بلعنت اللہ، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں. آپ نے 3 بار فرمایا اور آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا جیسے کوئی چیز لے رہے ہوں. پھر آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو نماز میں کچھ کہتے ہوئے سنا جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں سنا. یہ نماز کے کلمات نہیں تو یہ کیا چیز ہے؟ اور ہم نے آپ کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے دیکھا. آپ نے فرمایا، بے شک اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا تاکہ میرا منہ جلائے. ابلیس جو ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا غصہ آتا ہوگا کہ آپ رحمت ہیں عالمین کے لیے، آپ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہیں. تو میں نے اعوذ باللہ منک کا کہا. پھر میں نے کہا کہ میں تجھ پر اللہ کی پوری لعنت بھیجتا ہوں. بس وہ 3 مرتبہ تک پیچھے نہیں ہٹا. پھر میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا. اللہ کی قسم اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح تک بندھا رہتا اور مدینہ والوں کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے، یعنی میں اس کو باندھ دیتا، کیونکہ آپ کے اوپر تو شیطان کا زور نہیں نا. ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی ذکر 1-2 دفعہ کر کے چھوڑ نہ دیجیے کہ کوئی نہیں آرام آیا. یہ پلے باندھ لیجیے بات، کیونکہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، 1-2 خوراک لے کے پھر کہتے ہیں کوئی فائدہ تو ہوا نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ انسٹنٹ ریلیف ہو، فوراً. اصل میں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا، اس کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر چیز جلدی چاہتے ہیں. ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب میسیجز جلدی چلے جاتے ہیں. پہلے کہاں خط ہفتے بھر میں جاتے تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پہیا بننے کی وجہ سے ہر چیز کی رفتار تیز ہو گئی، بجلی کے آنے سے اور چیزوں میں تیزی آ گئی. تو اس سے انسان کا ایک مزاج بدل گیا ہے پورا، اور وہ مزاج بن گیا ہے تیزی اور جلدی کا. لیکن یہاں اس حدیث سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 مرتبہ تک وہ پیچھے نہیں ہٹا. نہیں، پہلی مرتبہ سے بھی پیچھے نہیں ہٹا، دوسری مرتبہ سے پیچھے نہیں ہٹا، تیسری مرتبہ کہا تو پیچھے ہٹا. تو اس لیے جو کہا جاتا نا 3 دفعہ قل پڑھیں، 3 دفعہ یہ دعا پڑھیں بسم اللہ الذی لا یضر، 3 دفعہ اعوذ بکلمات اللہ والی دعا پڑھیں. تو اس کا ایک مقصد ہے، یہ بات یاد رکھیے. پھر اسی طرح کہا جاتا ہے 7 دن تک یہ عمل مسلسل کریں. تو اینٹی بایوٹک کا کورس نہیں ہوتا 7 دن کا. کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز، اگر آپ نے چھوڑ دیا تو دوبارہ سائیکل چلانا پڑے گا، ریئیکشن ہو جاتا ہے، وہ پھر بیکٹیریا واپس پلٹ کے اور حملہ آور ہوتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہو تو اس میں مسلسل علاج کریں. بعض اوقات 40 دن تک بھی چلتا ہے، اور کچھ چیزیں تو زندگی بھر ساتھ رہنی چاہیے. السلام علیکم استاذہ. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے باندھ دیتا، تو اس کو ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا. وہ اس طرح ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کام لیے تھے. وہ ان کے لیے محرابیں بناتے، عمارتیں بناتے، سمندر میں غوطہ لگاتے. اور یہ کام آسان نہیں ہوتا، جنوں کو قابو رکھ کے ان سے کام لینا اور ان کو کنٹرول میں رکھنا. یہ اللہ نے خاص صلاحیت دی تھی ان کو. انہوں نے کہا کہ میرے بعد یہ کسی کے پاس نہ ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے تجربے سے کہا ہوگا کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے یا آزمائش ہے یا ایک امتحان ہے. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس شیطان کو باندھا نہیں وہاں. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ موکل وغیرہ رام کرتے ہیں یا جن قابو کرتے ہیں، وہ بڑے عجیب و غریب چلے کاٹتے ہیں اور بعضوں کو شرکیہ کام کرتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ ان سے شرکیہ باتیں بلواتے ہیں یا ان سے غلط کام کرواتے ہیں، پھر ان کی بات مانتے ہیں. پھر اسی طرح بعض لوگ غصے میں آ کے شیطان کو گالیاں دینے لگتے ہیں یا برا بھلا کہنے لگتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم شیطان کو برا بھلا مت کہو، بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو. کتنی خوبصورت تعلیم دی. اچھا، کئی لوگ جب حج پہ جاتے ہیں تو مینا میں کیا کرتے ہیں جمرات کے ساتھ، اس وقت بھی ہمیں کیا پڑھنے کو کہا کہ بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرو. اب 2 چیزوں میں سے ایک ہوتی، ایک یہ کہ شیطان کو اس موقع پہ گالیاں دو، برا بھلا کہو، اور دوسرا یہ کہ اس وقت اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ شیطان مردود ہے، بڑا اللہ ہے. تو کتنے خوبصورت کلمات ہمیں سکھا دیے کہ ہر کنکری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر. اب لوگ جوتا اٹھا کے پھینک رہے ہیں، بوتلیں اٹھا کے پھینک رہے ہیں، وہ گندگی سے بھر دیتے ہیں اس جگہ کو، غصے کا اظہار کرتے ہیں. ہمیں یہ تو نہیں کہا گیا کہ وہاں غصے کا اظہار کرو، وہاں تو ایک آپ ریچول پورا کر رہے ہوتے ہیں. اصل شیطان تو ساتھ لگا ہوا ہے جو واپسی پہ پھر چمٹ جائے گا اور حج تک بھی ضائع کرا دیتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق چلا جائے.
وہ ایک شیطان پھر آ گیا، وہاں بھی نہیں چھوڑتا پیچھا. یہ اس کی خاص دشمنی ہے. پہلے تو کام کرنے نہیں دیتا، پھر کرتے ہوئے بد دل کرتا ہے، پھر کسی طرح کر ہی لے تو پھر اس کو ضائع کرواتا ہے. یہ اس کی چالیں ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان قرآن و سنت کی تعلیم کے ساتھ لگا رہے، اور اس کے لیے ریمائنڈرز چاہیے ہوتے ہیں. مسلسل علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. امام ابن قیم کہتے ہیں نا کہ انسان کو کھانے کی اتنی ضرورت نہیں، وہ تو دن میں 2 دفعہ بھی کھا کے گزارا ہو جاتا ہے، جتنی علم کی ضرورت ہے کہ وہ ہر سانس کے ساتھ چاہیے ہوتا ہے. ایک تو نا شیطان کی نظر بد اور جادو وغیرہ، اور ایک یہ ہے کہ جو ہماری آخرت کو برباد کرنے پہ وہ تلا ہوا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں مستقل علاج دریافت کر لینا چاہیے. یعنی ٹھیک ہے ہم شیطان پہ ڈال تو سکتے ہیں، لیکن شیطان پہ ڈالنے کے بعد بے بس ہو کے اس کے آگے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اس سے بچنے کی تدبیر اختیار کریں. بعض اوقات آپ ٹیلی ویژن پہ ریسیپیز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ کوکنگ کی کلاسز، تو وہ بنا رہے ہوتے ہیں، کاٹ رہے ہوتے ہیں، پکا رہے ہوتے ہیں، وہ بنا کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن آپ کھا نہیں سکتے ان کو، کیونکہ آپ نے نہیں بنائی. آپ نے دیکھ لی مائنیوٹ ڈیٹیل ایک ایک چیز کی بڑے غور سے، بعض اوقات اس کو نوٹ بھی کر لیتے ہیں کہ میں بھی اس کو ٹرائی کروں، لیکن آپ نے کبھی اس کو بنایا نہیں. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ سارا دن بیٹھ کے دیکھیں آپ بھوکے ہی رہیں گے. اسی طرح بعض اوقات ہم ریسیپی بکس خرید لیتے ہیں بڑی بڑی، اور ان کی تصویریں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہے، ان کی پریزنٹیشن دیکھ دیکھ کے، لیکن اس سے کبھی ہمیں فائدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے ان کو ٹرائی نہیں کیا. تو اسی طرح ہم جتنا چاہے علم حاصل کر لیں، جتنی چاہے کتابیں خرید کے لے جائیں، لیکن اگر ہم پڑھیں گے نہیں، کریں گے نہیں، تو فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیے میں نے پھر وہی بات کہی تھی کہ قرآن و سنت میں جہاں تک بات آئی ہے اتنی ہی کرنا. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پہ لعنت بھیجی ہے تو وہ تو بس ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا العنک بلعنت اللہ، لیکن اس سے آگے تجاوز کر کے، حد سے بڑھ کے اپنے پاس سے کچھ اور الفاظ ملا کے اپنی زبان گندی کرنا، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ اگر آپ جا رہے ہوں اور چرواہے کا کتا آپ پہ بڑا کٹے، تو کتے کا مقابلہ کرنے کی بجائے آپ مالک کی مدد لے لیں، یعنی چرواہے کی پناہ لے لیں، اس سے ہیلپ مانگ لیں، کیونکہ وہ اس کا کتا نا، وہ تو ایک آواز دے گا تو بھاگتا چلا آئے گا، اور ہم کتے سے لڑ کے بھی لڑتے رہیں گے تو حملہ آوری ہوگا. یہ اتنی امیزنگ بات ہے استاذہ جی، تم شیطان کو برا بھلا نہ کہو. اگر ہم شیطان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے تو ہم کسی بھی اور دشمن یا کوئی برے انسان کو برا بھلا کیوں کہیں؟ وائی ویسٹ انرجی ان میگنیفائنگ واٹ از نیگیٹو. یعنی اگر یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ شیطان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، پھر تو کسی زیرو کو نہیں کہہ سکتے. لوگ سیاسی لوگوں پہ بھی بری باتیں کہتے ہیں اور یہ بہت جسٹیفائڈ ہے کیونکہ یہ تو کرتے ہی ہیں ایسا، بٹ nobody is more evil than شیطان. بالکل. اور پھر یہ کہ اگر کسی بھی اس کو کہتے ہیں تو وہ شیطان کی مدد کرنا ہو جاتا ہے اپنے بھائی کے خلاف، کیونکہ وہ چیز اس کے ذہن میں پکی ہو جاتی ہے، وہ ڈھیٹ بن جاتا ہے، کہتے ہیں اس نے مجھے چور کہہ ہی دیا تو بس پھر ٹھیک ہے. اسی لیے دیکھیے کہ بچے اگر کوئی غلطی کرے نا تو ان کو برا بھلا کہنے کے بجائے دعائیں دیا کریں، اللہ تو ان کو ہدایت دے. جب بچہ کوئی خرابی کرے تو کہیں اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ سمجھ دے. اب دیکھیں جیسے 2 جملے ہیں، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تیرا بیڑا تر جائے. اب آپ کون سی کہیں، ڈوب جائے یا تر جائے؟ تر جائے. ایک لفظ کے فرق سے کتنا فرق پڑ. تو چوائسیز اپنی اچھی کر لیں، ورڈ چوائسیز. Assalamu alaikum. I want to give an example of my mother. Last year she got very sick suddenly. And people were asking us whether it could be nazar because she was acting very, very strange. She was completely lost. She was sick too. Also, she was saying things that we didn't understand. And I told my sisters, we just going to recite. I started reciting and she would repeat after me, reciting the whole night through. And I tell everybody, whether it was nazar, whatever it was, but I said Allah was there with us. I honestly, truly believe in the Iyyaka Nasta'in and all the du'as we have there, and all the du'as of protection. I remind people, don't forget these du'as, don't forget the du'as. But when you say somebody says they're sick, I said yes, but that is from Allah too. کیونکہ یہ سکنس اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے. بعض اوقات ہم ایک غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہماری دعاؤں میں کمی ہوتی ہے، ہماری عبادتوں میں کمی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو امتحان لے آتا ہے تو پھر ہم we turn to اللہ سبحانہ وتعالیٰ، پھر اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں، پھر ہماری عبادتوں میں کثرت ہو جاتی ہے، اس میں خشوع و خضوع آ جاتا ہے، پھر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، تو وہ بیماری ہمارے لیے رحمت بن جاتی. نظر بد سے اللہ کی پناہ پکڑنا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے نظر لگنے سے پناہ مانگو کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا محبوب بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ پروٹیکشن دیتے ہیں. ہر شر سے حفاظت کے لیے تعوذ پڑھنا چاہیے، جیسے اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ
ما علمت منه وما لم اعلم واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم. اے اللہ میں تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتا ہوں، وہ جلد ملنے والی ہو یا دیر سے ملنے والی ہو، مجھے اس کا علم ہو یا نہ ہو، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر شر سے، وہ جلدی طاری ہونے والی ہو یا دیر سے، اور وہ میرے علم میں ہو یا نہ ہو. پھر ناگہانی آفت سے حفاظت کے لیے تعوذ پڑھنا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. پھر سخت مشقت اور بری تقدیر سے حفاظت کے لیے تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. چھٹی بات، شیطان کی مخالفت کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے. مثلاً دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، دائیں ہاتھ سے کھائیں پی، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، تو شیطان کی موافقت سے بچیں. مغرب کے وقت باہر نہ نکلنا، خصوصاً بچوں کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کی ابتدا ہو یا شام ہو تو اپنے بچوں کو روک لو اور گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں. پھر جب رات کی 1 گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو. اس وقت اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا. اور اللہ کا نام لے کر مشکیزوں کا منہ باندھو، جسے آپ برتن دھو رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں، الماریاں بند کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھکو، خواہ کسی چیز کو چوڑائی میں رکھ کر ہی ڈھک سکو. چوڑائی میں رکھنے کا مطلب یہ کہ جیسے چمچ لے کے گلاس کے اوپر اس طرح رکھ دیا جائے. اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو، یعنی لائٹس آف کر دیا کرو، اور یہ سب کچھ بسم اللہ پڑھ کر. پھر شیطان کی مجلس سے بچنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دھوپ اور کچھ سائے میں بیٹھنے سے منع کیا ہے. یعنی ہم لوگ بعض اوقات اس طرح لیٹ جاتے ہیں نا کہ باقی بدن دھوپ میں اور سایہ صرف چہرے پہ یا اوپر کے حصے پہ، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے. سر کا جوڑا، یعنی بہت اونچے بال باندھنا. ابو سعید مقبوری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع کو دیکھا کہ وہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے اپنی گدی میں اپنے بالوں کی چوٹی دھنسا رکھی تھی، یعنی اکٹھے کر کے وہ جمع کیے ہوئے تھے. تو ابو رافع نے اسے کھول دیا. اس پر حسن غصے سے ابو رافع کی طرف متوجہ ہوئے. تو ابو رافع نے ان سے کہا اپنی نماز پڑھیے اور غصہ نہ کیجیے. بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جوڑے کا یہ مقام شیطان کی بیٹھک ہے، یعنی اس کے اوپر جا کے شیطان بیٹھتا ہے. اور ہمارے یہاں عام طور پر رواج ہے کہ بعض اوقات بہت اونچے بال باندھ کر ایک بالکل الگ سر پہ سر نظر آتا ہے. یہ تو ویسے بھی منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کی نشاندہی کی کہ جن کے سر وقتی اونٹ کی طرح اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے. تو سر تو سب کا اوپر ہوتا ہے، تو سر کے اوپر ایک اور سر لگ رہا ہوتا ہے. تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ یہ شیطان کی بیٹھک ہے. سر پہ شیطان بیٹھ جائے تو کیا سوچنے دے گا. پھر گھر کو شیطانی چیزوں سے پاک رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹی شیطان کا باجا ہے. بعضوں کو تو ہم ایسی ڈیکوریشن لگا لیتے، ہوا سے وہ گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں. ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا اور تصویر ہو. پھر فضول خرچی سے بچنا، اسراف سے بچنا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے. یعنی بلا ضرورت مال خرچ کرنا اور چیزوں کو ضائع کرنا. ہمارے ہاں یہ بہت رواج ہو گیا کہ جہاں ایک ٹیشو پیپر سے کام چلتا ہوا 2-3 نکال کے پھینکنا. پانی اتنا کھول دینا کہ 1 چمچ دھونا ہے اور پانی فل سپیڈ پہ کھولا ہوا ہے. اس کے طرح تکلیف بھی ہوتی ہے. پھر اسی طرح بلا ضرورت لائٹس آن کر کے چھوڑ دینا، گھر سے نکل جانا لائٹس پیچھے سے کھلی ہیں. تو یہ جو اسراف ہے، یعنی مال کا ضائع کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، ضرورت سے زائد استعمال کسی بھی چیز کا، وہ بھی نقصان دہ ہے. وہ بھی شیطان کو دعوت دیتا ہے، وہ شیطان کو خوش کرتا ہے. برائی اور بے حیائی کے کاموں سے بچنا. کپڑے چینج کرتے وقت بھی بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، کپڑے اتار جی رہے ہیں ہاں ہم. بالکل. اور دوسرا یہ کہ اکثر گھروں میں وہ جو ٹرکی کی ایک چیز ملتی ہے ایول آئی، وہ نظر بد سے بچانے کے لیے لوگوں نے ٹانگی ہوئی ہوتی ہے، وہ بہت فیمس ہے اور وہ بھی ایک شرکیہ چیز وہ ہے. شرکیہ چیز ہے. بعض لوگ تو گلے میں لٹکائے ہوئے تو ہوتے ہیں وہ اس کو. ایول آئی کا کیا کانسیپٹ بنتا ہے پھر لٹکانے؟ یہ من گھڑت چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. میرا سوال ہے کہ جیسا آپ نے بتایا اگر کسی کو سمٹمز ہو جائیں جیسے جادو کے ہیں یا نظر کی جو آپ نے بتائے ہیں شروع میں، اگر آپ کسی اور سے پڑھوا لیں جب آپ خود نہیں پڑھنا چاہ رہے تو یہ کیا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. ہم کہیں شرک تو نہیں کر رہے؟ نہیں، کوئی شرک نہیں کر رہے. کیونکہ آپ دیکھیے جب کوئی ڈاکٹر بیمار ہوتا ہے تو دوا کون دیتا ہے؟ دوسرا ڈاکٹر دیتا ہے نا. کیونکہ اس وقت وہ کمزور پڑ چکا ہوتا ہے،
اس وقت وہ بیماری کے اٹیک میں ہوتا ہے، وہ اس کا مائنڈ، اس کا کانشیس، ہر چیز اس طرح ایکٹیولی کام نہیں کرتا، لہٰذا اس کو دوسروں کی کنسلٹیشن چاہیے. پھر بعض اوقات ایک ڈاکٹر سے بھی کام نہیں چلتا تو کیا کرتے ہیں، ہم دوسرے کے پاس جاتے ہیں. تو اسی طرح روحانی علاج کے لیے بھی پہلے تو ہم سب خود ہی پڑھیں، لیکن بعض بیماریاں اتنی شدید ہوتی کہ آپ کو کنسلٹیشن کرنی پڑتی ہے کسی کے پوچھ کے، کیونکہ آپ ایک چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دوسری جو اصل بیماری ہے وہ آپ ڈائگنوز نہیں کر پائے، آپ کو کچھ اور پڑھنے کی بھی ضرورت ہے. تو وہ دوسرا اگر کوئی ماہر شخص ہے تو آپ کو بتائے گا کہ آپ یہ اور یہ کریں. اور ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے دل سے کئی باتیں سوچتے ہیں اور کرتے کوئی نہیں، لیکن جب کوئی ہمیں خاص شخص کہہ دیتا ہے تو ہم اس کی بات کو، مثلا میرے لیے میرے والد کی بات ایسے ہوتی تھی، بس انہوں نے کہہ دیا، بس کہنا ہی کافی ہے، وہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے. اسی طرح کوئی استاد، کوئی شیخ، کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک دفعہ آپ کو کہتا ہے نا تو پھر آپ کو یقین سا آ جاتا ہے کہ یہ کرنا فائدہ مند ہے. تو اس میں نہ کوئی شخصیت پرستی ہے، نہ اس شخصیت کا کوئی کمال ہے، وہ بھی اللہ ہی کے دیے ہوئے علم میں سے کسی کو کچھ بتا رہا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی چاہیے. تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے. جادو سے بچنے کے کچھ اور عملی طریقے: گھروں کو قرآن سے آباد کرنا، قرآن کی تلاوت بھی کریں، قرآن لگائیں بھی، گھروں میں درس تدریس بھی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں. چاہے ایک دن میں پوری نہ بھی پڑھ سکیں تو ایک دن میں مثلاً آدھی پڑھ لیں، ایک ایک سپارہ کر کے پڑھ لیں، آدھا سپارہ، رب، ایک ایک رکوع، ایک ایک پیج، 2 پیج. افضل تو یہی ہے کہ پڑھ پڑھ کے اس کو یاد کر لیا جائے. آپ شروع کر لیں اور روز اس کو پڑھیں، ہفتے میں ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ شروع کر لیں، پھر دوبارہ. ویسے تو ہم ٹیپ پہ بھی لگا دیتے، ابھی ایک روٹین اپنی ایک بنا لیں کہ مثلاً آپ جو ہی ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں داخل ہوتے ہیں تو سورۃ البقرہ آن کر دیں. جتنی دیر میں ناشتہ بنتا ہے سورۃ البقرہ چلتی رہے. جب آپ بنا چکتے ہیں، کسی اور کام میں جا رہے ہیں تو پھر اس کو بند کر دیں، اگلے دن پھر وہیں سے لگا لیں، اگلے دن پھر وہیں سے، 2-3 دن 4 دن میں پوری ہو جائے گی. تو سورۃ البقرہ سے گھر خالی نہ رہے، خود بھی پڑھیں اور اس کو سنیں بھی. کوشچن یہ کہ جیسے یہ سورۃ البقرہ کا آپ نے بتایا، اگر ریسیٹیشن پلے کر رہے ہیں تو اٹ شوڈ بی وین آپ بھی یا کوئی شخص سن رہا ہو، صرف دیواروں کے لیے لگا کے چھوڑ نہ جائیں. وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن Okay. درجے ہیں نا. ایک ہے گھروں کے لیے لگا کے چھوڑ دیں، ایک ہے آپ خود سنیں ایکٹیولی، ایک یہ ہے کہ خود پڑھیں. کیونکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تم گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے. تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. تو آپ بھی پڑھیں نا، خود بھی پڑھیں، باتیں نہ کریں اس کے دوران بس. اسی لیے میں نے کہا کہ بناتے وقت کیا ہوتا ہے، عام طور پر باقی گھر کے لوگ تیار ہو رہے ہوتے ہیں یا اپنے اپنے کاموں میں ہوتے ہیں، آپ اکیلے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں کچن میں، تو وہ وقت زیادہ سکون سے سننے کا ہوتا ہے. جب سب آ جاتے ہیں ٹیبل پہ تو پھر آپ اس کو بند کر دیں، کیونکہ وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. وہ تو لگا دیں سنانے کے لیے، جیسے چھوٹے بچوں کو سنانے کے لیے آپ خود بھی اپنے سرانے لگا کے سو سکتے ہیں، اس میں منع نہیں ہے. لیکن اس وقت آپ بول نہیں رہے ہوتے، کیونکہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت خاموشی ضروری ہوتی ہے. پھر کثرت سے استغفار کرنا. استغفار کا ایک کارڈ اسی لیے بنایا گیا تھا کہ قرآن اور سنت سے استغفار کی جتنی دعائیں اس میں جمع کر دی گئیں، کیونکہ استغفار پڑھنے کے فائدے ہیں. قتادہ کہتے ہیں، یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج بتاتا ہے، گناہ تمہاری بیماری ہے اور استغفار ان کا علاج ہے. کثرت سے صدقہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان بندہ صدقہ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ کے صدقہ کرتا ہے، کیونکہ شیطان اس کو کرنے نہیں دیتا. کبھی کوئی تعویل کرا دیتا ہے، کبھی کوئی، تو وہ شیطانوں کو ایک طرح سے مارنے والی بات ہے. صدقے سے علاج جو ہے وہ بیسٹ ہے. نیک لوگوں سے جڑ کے رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، بے شک شیطان اس کے ساتھ ہے جو جماعت سے علیحدہ ہو، وہ اس کو ایڑی مار کے بھگاتا ہے، یعنی دور لے جاتا ہے دین سے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب مسلمان ایسے ایسے علاقوں میں گھر لے لیتے ہیں جہاں کوئی دوسرا گھر ہی نہیں مسلمانوں کا، کہیں مسجد ہی نہیں، نہ جمعہ نہ کوئی اور نمازوں کا اہتمام، تو آپ دیکھیے کہ پھر شیطانوں نے تو بسیرا کرنا ہے نا، کہ جب آپ بیسک فرائض سے ہی غافل ہو گئے، مسجد سے ہی دور ہو گئے. مسجد میں جو آتا ہے اس کے اندر کچھ تو خیر ہوتی ہے نا، کہ نماز پڑھنے کے لیے وہاں تک پہنچا ہے اپنا کام کاج چھوڑ کے گاڑی لے کے. تو اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ میل ملاقات رکھنا، ان کے ساتھ بیٹھ کے اکٹھی عبادت یا اکٹھی تعلیم حاصل کرنا، یہ بھی شیطانوں کو دور کرتا ہے. پھر حرام کاموں اور حرام کمائی سے بچنا، جیسے سودی کاروبار، رشوت، جوا، ستارہ شناسی، علم نجوم کے ذریعے مال کمانے سے بچنا، کیونکہ شیطانی چالیں وہاں زیادہ کامیاب ہوتی ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی اور حرام کاموں کا ارتکاب کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح نعمتوں کو بہت ظاہر نہ کریں، نعمتوں کو چھپا کے رکھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے
ان کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو. بے شک ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے. یعنی جس کے پاس بھی نعمت ہے لوگ اس سے حسد نہ چاہتے ہوئے ان کا دل چھوٹا ہوتا ہے کہ ہاں اس کو یہ مل گیا تو میں پیچھے رہ گیا, یا اس کو کیوں مل گیا, اس کو کہاں سے مل گیا, کہ یہ کیسے ہو گیا. میں نے آنکھ کی قسمیں بتائی تھی نا, اس میں المعجبہ بھی ہوتی ہے کہ واو یہ کہاں سے آ گیا اس کے پاس, اور کیوں آیا, یہ اس نے گاڑی کہاں سے لے لی, یہ گھر اس کو کہاں سے مل گیا, یہ فلاں چیز کہاں سے آ گئی. تو جس کے پاس ہوتا بھی ہے جس کے پاس نہیں ہوتا, عموماً وہ پھر خوش نہیں ہوتا دوسرے کی نعمت پر. تو اس لیے بہت زیادہ اپنی نعمتوں پر فخر اور غرور کا اظہار اور دکھاوا, ان چیزوں سے بھی مصیبتیں آتی ہیں. پھر حاسد سے بچ کے رہنا. جب آپ کو پتا چل جائے کہ کوئی شخص آپ کی فیملی میں یا کچھ بہت ہی جیلس ہارٹڈ ہے, وہ ضرور کچھ نہ کچھ نیگیٹو کمنٹ کرتا ہے, تو بہتر ہے ذرا اس سے تھوڑا سا ڈسٹینس پہ رہیں. اس کے سامنے راز نہ کھولیں, اس سے مشورہ نہ کریں. ہر ایک سے مشورہ نہیں کیا جاتا, قابل اعتماد لوگوں سے مشورہ کریں, کیونکہ بعض اوقات آپ اپنا مسئلہ جا کے کسی کو سناتے ہیں تو وہ اس سے کچھ اور بھی نتائج اخذ کر لیتا ہے کہ اچھا میں پھر اس شخص کو اور کہاں سے نقصان پہنچاؤں. اس لیے ہر ایک کو اپنے حالات نہیں بتائیں, گھریلو حالات خاص طور پہ. ہاں ٹھیک ہے, کوئی قابل اعتماد ہو, کوئی مرشد شیخ, کوئی استاد, کوئی بزرگ, کوئی نانی دادی ایسی کہ جو بہت سمجھدار ہوں, تو انسان ان کے تجربے یا علم کی بنا پر مشورہ کرنے کے لیے کچھ ذکر کر سکتا ہے, مگر ہر ایک سے ذکر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ کوئی ترس کھاتا ہے, کوئی مذاق اڑاتا ہے, کوئی ہنستا ہے, اور مدد کچھ بھی نہیں کرتے لوگ. کلوز فیملی میں لوگ ایموشنلی بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر اسی طرح بعض لوگوں کی عبادت اور ظاہری دینداری جو ہے نا وہ بھی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے, کیونکہ حسد جو ہوتا ہے وہ دین پہ بھی غالب آ جاتا ہے. یہ اتنی بری بیماری ہے. یعنی بعض لوگ ویسے بڑے ریلیجس یا اس طرح کے ہوں گے, لیکن وہ اتنے تھوڑے دلے ہوتے ہیں کہ ان کو دوسرے کی چھوٹی سی نعمت بھی بھاتی نہیں ہے. تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. کسی کی کوئی بھی اچھی چیز دیکھے تو برکت کی دعا دیں اس کو, بارک اللہ فیکم, بارک اللہ لکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی یا اس کی ذات یا مال میں اچھی چیز دیکھے یا اسے پسند آئے تو اسے برکت کی دعا دے, کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے. مال میں کچھ اچھا لگنے پر کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, یعنی یہ ذکر کر کے پھر اس کے بعد ذکر کرے نعمت کا. مال کے علاوہ کچھ اور چیز اچھی لگے تو کہے بارک اللہ علیہ, برکت کا کلمہ کہے. دنیا کی کوئی بھی چیز اچھی لگے تو حسرت کرنے کی بجائے, یعنی مثلاً آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں, دیکھا کہ بڑا خوبصورت گھر بنایا ہے, بہت بڑا گھر بنایا ہے کچھ, تو اس پر حسرت کرنے کی بجائے اپنی آخرت کا سوچیں کہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, کہ اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, مجھے اس پر سیلف پٹی کا شکار نہیں ہونا کہ میرے پاس یہ سب کچھ کیوں نہیں. اس سے بھی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں نا, کہ جب ہم دوسرے کی نعمت دیکھتے ہیں تو ہم خود غمگین ہو جاتے ہیں, اور پھر اس غم میں آپ بعض اوقات بری نظر سے دیکھتے ہیں, بعض اوقات یہ ہے کہ پھر ان چیزوں کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں, اپنی زندگی کا آئیڈیل اس کو بنا لیتے ہیں کہ ایسا تو میں بھی لے کے رہوں گی, یہ انگوٹھی اس نے پہنی ہے ایسی تو میں بھی پہن کے ہی رہوں گی, اور اس کے لیے حلال کرے حرام کرے جائز ناجائز کچھ بھی کرنا پڑے تو کر گزروں گی. یعنی اپنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں اور دین کے فرائض چھوڑ رہے ہیں, صرف اسے ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے مال اکٹھا کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات, کسی کا کوئی کپڑا اچھا لگے, کسی نے کوئی شادی خاص انداز میں کی, اسٹیج بنایا. بعض اوقات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ خالی اسٹیج کی تصویریں کیوں لے رہے ہوتے ہیں نا. پھر وہ مجھے سمجھ آیا کہ یہ دراصل آئیڈیاز اکٹھے کیے جا رہے ہیں نا, کہ اچھا ہمارے بچے کی شادی ہوگی تو ہم بھی اسی طرح کی فلاور ڈیکوریشن کریں گے. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, خوش کم ہوتے ہیں اور مقابلہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. حسرت کرنے کی بجائے آپ وہ دعا اپنے لیے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم. حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل ہوتے تھے, تو حضرت زکریا نے دیکھ کر اپنے لیے دعا کی, بجائے اس کے کہ حسد کرتے, جیلسی کرتے, کچھ بھی. ہنالک دعا زکریا ربہ, اسی جگہ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی عطا کر دے. تو انسان کو کسی بھی چیز کو دیکھ کر فاسألوا اللہ من فضلہ, اللہ سے اس کا فضل مانگو. فضل جب ہم مانگتے ہیں نا تو ضروری نہیں کہ ویسی ہی چیز ہمیں مل جائے, ہمیں کچھ ایسا مل سکتا ہے کہ جو ہمیں خوش کر دے. بعض اوقات کوئی مخصوص چیز ہم دیکھتے ہیں, اس وقت بڑا شوق آتا ہے, مل جاتی ہے, بیکار ہاتھ نہیں لگاتے اس کو. حتیٰ کہ کسی کی پانی کی بوٹل ہی دیکھی نا تو بڑی اچھی لگ گئی, کہا میں بھی یہی لوں گی. گھوم گھوم پھر بازاروں میں وقت ضائع کر, مل گئی, اس کے بعد کھول کے نہیں دیکھا اس کو. یعنی کہ شیطان کے یہ بھی بہکانے کے طریقے ہیں نا, کہ ڈسٹریکٹ کرنا اپنے مقصد سے, اپنی منزل سے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا کے کلاس مس کر دی, نماز پیچھے کر دی, سنتیں چھوڑ دی, نفل چھوڑ دیے, آج کی تلاوت مس کر دی. کیا ہے کہ غیر ضروری چیز کے پیچھے ویب سرفنگ کر رہے ہیں, وہ ان کو دیکھے جا رہے ہیں, یہ کیا ہے. پہلے تو ایسا نا گھر سے نکلو تو بازار جاؤ, اب بازار گھروں میں آ گئے ہیں.
اور اس میں یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، اتنا وقت کا ضیاع آپ کے لازماً یا اذکار چھوٹیں گے، یا نوافل چھوٹیں گے، یا کوئی خیر کا کام چھوٹے گا، یا کوئی فرض چھوٹے گا، یا بچوں کا ٹائم جائے گا، یعنی کہیں نہ کہیں سے ڈنڈی آپ کو ضرور مارنی پڑے گی جب آپ غیر ضروری چیزوں میں پڑیں گے. تو جب آپ دنیا کی ایسی چیزیں دیکھیں تو اپنے آپ کو قائل کریں کہ دنیا کیسی بھی کیوں نہ ہو آخر ختم ہو جائے گی، حقیقی عیش آخرت کا ہے. یہ کچھ اور طریقے. سب سے پہلے بات یہ کہ اس بات پہ یقین ہونا کہ اللہ شافی ہے، کسی انسان کے پاس شفا نہیں ہے، شفا اللہ ہی دیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات 500 mg چاہیے ہوتی ہے اور بعض اوقات زیادہ چاہیے ہوتی ہے، 600 چاہیے ہوتی ہے، تو وہ کمی بیشی تو ہوتی ہے اثر انداز ہونے میں، لیکن شفا بہرحال اللہ ہی دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. وہی طبیب ہے، یعنی طبیب بھی اللہ ہی ہے. ابو رمسا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ اپنی وہ چیز دکھائیں جو آپ کی پشت پر ہے، کیونکہ میں طبیب ہوں. آپ نے فرمایا طبیب تو اللہ ہے، بلکہ تو رفیق آدمی ہے، یعنی تو دوست ہے، نرم دل ہے، لیکن اصل شفا مراد یہ تھی کہ اللہ ہی کا ہے. وہ مریض کو دلاسا دیتا ہے، اس بیماری کا طبیب وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے. شفا اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ دم بھی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، امسح البأس رب الناس بیدک الشفا لا یکشف الکرب الا انت. مریض پہ پڑھتے جائیں، ہاتھ پھیرتے جائیں، جاڑتے جائیں اس کو. انبیاء علیہ السلام بیماری میں اللہ ہی کو پکارتے تھے. ایوب علیہ السلام نے دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا لہ، تو اللہ نے سن لی اس کی دعا. پھر یہ ہے کہ کتاب و سنت سے علاج کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لیے دوا ہے. جب کسی مریض کو صحیح طریقے پر بیماری کی دوا پہنچتی ہے تو اللہ کے حکم سے وہ درست ہو جاتا ہے. پھر مستند معالج سے علاج کروانا چاہیے، یعنی جس طرح جسمانی بیماریوں میں آپ اچھے ڈاکٹر کی تلاش کرتے ہیں، اسی طرح روحانی بیماریوں میں بھی آپ اچھے سمجھدار اوتھینٹک بندے کے پاس جائیں، جس کو پہلے تو یہ پتا چلے کہ یہ جادو ہے بھی کہ نہیں، یہ نظر ہے بھی یا نہیں، کیونکہ ہم ہر چیز کو جادو نظر بنا دیتے ہیں. پھر ہم کیسے پتا چلائیں کہ یہ شخص مستند ہے یا قابل اعتماد؟ سب سے پہلی بات یہ کہ کیا وہ خود دین کے پابند ہے، خود عبادت کرتا ہے، کیونکہ بعض لوگ نہ نماز نہ روزہ، جن و شیطانوں سے مدد کے ساتھ لوگوں کے اوپر اثرات ڈال رہے ہوتے تو ان سے علاج نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح کے مریض کے اندر یقین پیدا کرے، وہ یہ نہ کہے ہو سکتا ہے آپ ٹھیک ہو جائیں، ہو سکتا نہ ہو، یہ نہ کہے، یعنی اس کے اندر بھی کانفیڈینس ہو کہ اللہ کے ذکر میں شفا ہے، اور مریض کو بھی دلائے کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. پھر اسی طرح اللہ کے ناموں اور کلام سے علاج کرے. دم عربی زبان میں ہو یا ایسی زبان میں جس کا معنی سمجھ میں آتا ہو. جو بھی دم کرے یا پڑھنے کو دے اس میں شرکیہ الفاظ نہ ہو. علاج کرتے ہوئے یہ عقیدہ ہو کہ شفا اللہ کی طرف سے، اس بندے کی طرف سے نہیں ہے. غیر مستند معالج سے بچنا چاہیے. وہ کون ہوتے ہیں؟ جو مریض سے ماں کا نام پوچھے، اس کے کپڑے منگوائے، کوئی جانور طلب کرے اور اسے بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کرے، اس کا خون مریض کے جسم پہ ملے اور جانور کو غیر آباد جگہ پہ پھینکوائے، ایسے منتر پڑھے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے. غیر مستند. مریض کو ایسا تعویذ جس میں مربع شکل کے ڈبے بنے ہوں، ان ڈبوں میں چند حروف یا نمبر لکھے ہوں، لٹکانے یا پینے کو دے تو اس سے بچے. پکی ہوئی مٹی کی پلیٹ میں چند حروف لکھ دے اور کہے کہ اس کا پانی پیئے، لیکن اگر وہ آیات لکھ رہے تو پی سکتے ہیں. فرق ہے اس میں. حروف رینڈم لکھے ہوئے ادھر ادھر کے پتہ نہیں ملا کے کیا بنا رہے ہیں ان کو، وہ نہیں پیئے. اگر آیت لکھی ہے، سورۃ فاتحہ لکھی ہے، کچھ اور آیتیں لکھی ہیں. پھر اسی طرح مریض کو ایسا حکم دے کہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر ایک مدت تک کسی ایسے کمرے میں چلا جائے جہاں سورج کی روشنی نہ ہو، یا اسی قسم کے کچھ ٹوٹکے بتائے. یا مریض سے کہے کہ پانی کو ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ شیاطین جو ہیں وہ طہارت کو پسند نہیں کرتے، تو شیطانوں سے علاج کروانے کے لیے پھر یہ کرتے ہیں. کچھ چیزیں زمین میں دفن کرنے کے لیے دے. کچھ ایسے کاغذ دے جنہیں جلا کر ان کے دھوئیں سے دھونی لینی ہو، یعنی کہتے ہیں جلاؤ اس کو اور اس کا دھواں لو، وہ بھی نہ ہو. پھر رقیہ علاج ہے. رقیہ کی 3 شرائط ہیں. رقیہ کے الفاظ شریعت کے مطابق ہوں، شرکیہ الفاظ نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرک. اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو. بعض اوقات کچھ مسنون دعائیں نہیں ہوتی، کوئی اور چیز لکھ دیتے ہیں، اگر اس میں شرک نہیں ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں وہ دعا. عربی زبان یہ سمجھ میں آنے والی زبان ہو. اور تیسرا یہ کہ رقیہ کرتے وقت بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو. قرآن سے علاج. قرآن شفا ہے. قرآن کیا ہے؟ شفا ہے. قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء. کہہ دیجئے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے. سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا.
حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا ایک عورت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علاج کر رہی ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. حضرت عائشہ کیا خود کم تھی؟ بعض اوقات انسان خود نہیں کسی اور سے کہتا ہے، تو کوئی اور عورت حضرت عائشہ کا علاج کر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ علاج کرو، یعنی قرآن شفا ہے. آیت الکرسی پڑھنا، سورۃ الفاتحہ پڑھنا، سورۃ البقرہ پڑھنا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا، معوذتین پڑھنا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. پھر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ صورتیں ہیں ان کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، جیسے سورۃ آل عمران کی کچھ آیتیں، سورۃ الاعراف کی، سورۃ یونس کی، سورۃ طٰہٰ کی، سورۃ مؤمنون، سورۃ الصافات، سورۃ الاحقاف، سورۃ الرحمن کی کچھ آیتیں، سورۃ الحشر، سورۃ التغابن، سورۃ الجن، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس. یہ آیتیں جو آپ کی کتاب ہے اس میں لکھی ہوئی ہیں، کہ بجائے اس کے کہ آپ ڈھونڈتے رہیں وہاں لکھی ہوئی موجود ہے. اس کتاب سے بھی جو آپ کے پاس ہے آپ دم کر سکتے ہیں. سورۃ الکافرون اور آیت الکرسی کو تکرار سے سننا، ریپیٹڈلی ایسی آیات پڑھنا جن میں سکینت اور اطمینان والی باتیں ہوں، آپ کا دل خوش کر دیں گی. یعنی قرآن مجید کی ایسی آیتوں کی آپ سلیکشن کر کے اپنے پاس خود بھی رکھ سکتے ہیں کہ جن میں خوشخبری ہو، جنت کی خوشخبری ہو، اللہ کی مدد کی بات ہو. کل میں پڑھ رہی تھی سورۃ یونس تو اس میں ایک آیت آئی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ اچھا کرتے ہیں ان کے لیے اچھائی اور زیادہ بھی ہے. کتنی خوشخبری اور کتنی انکریجمنٹ ہوتی ہے ایسی آیت پڑھ کر. پھر اسی طرح سورۃ یونس کی آیت نمبر 62 ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سنو اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. کون ہے دوست؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے. کتنی انکریجنگ آیت ہے. وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. کتنا ڈر لگتا ہے نا آخرت سے، لیکن اگر وہ اللہ کے دوست بن جائیں گے تو آخرت میں بھی موت کے وقت فرشتہ اچھی خبر دے گا، قبر میں استقبال ہوگا، اٹھیں گے تو اچھا ہوگا. تو ایمان اور تقویٰ کی ضرورت ہے. فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. یہ 62 سے 64 اتنی زبردست آیتیں کہ آپ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے آپ کا ایمان کہیں اوپر چلا گیا ہے، آپ کا سارا غم اور مایوسی دور ہو جاتی ہے. قرآن کا مطالعہ کرتے رہیں تو یہ چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں. اور جو آیتیں کلک کریں ان کو الگ لکھ کے جب کبھی ڈپریشن ہو یا پریشانی ہو انہیں کو ریپیٹڈلی پڑھیں تو یہ آپ کو خود بنایا ہوا دم ہو جائے گا. کوئی حرج نہیں. یعنی ضروری نہیں کہ جو کسی نے ہمارے لیے دم بنا دیا بس اسی کے ہم لکیر کے فقیر ہیں، وہ بھی اچھا ہے، اس کا تجربہ ہے، لیکن جن چیزوں سے پڑھ کے آپ کا دل بڑا ہوتا ہے ان کو ریپیٹڈلی پڑھیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا. دنیا کی زندگی میں اپنی دوستی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں. گھبرانے کی کیا ضرورت، تم اکیلے تھوڑی ہو. کتنا ایمان بڑھتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا انسان خوفناک قسم کی خبریں سنتا رہتا ہے، کبھی دنیا میں کبھی کسی بیماری، اور میرے جیسے لوگ تو طرح طرح کے لوگ اپنے مسائل سناتے، اتنا کچھ اکٹھا ہو جاتا ہے بعضوں کا دماغ میں کہ انسان سوچتا ہے کہ یا رب عافیت میں ہی رکھنا. کیونکہ انسان مسلسل جب کسی کی تکلیف کی باتیں سنتا رہے تو دل متاثر ہوتا ہے بہرحال. تو اس میں آپ دیکھیے کہ پھر بہت لائکلی انسان کا مورائل ڈاؤن ہونے لگتا ہے. تو قرآن سے انسان مدد لے، قرآن شفا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو کسی کو ہیلپ کر رہے ہیں نا وہ پہلے خود بھی کچھ پڑھے. یعنی کبھی بھی ایسے اٹھ کے کسی کو دم نہ شروع کر دیں یا کسی کے مسئلے مسائل نہ سننے شروع کر دیں جب تک آپ کا ایک مضبوط کنیکشن قرآن کے ساتھ نہ ہو، ورنہ یہ چیزیں آپ کو نفسیاتی طور پہ گھیر لیں گی اور آپ کو ڈاؤن کر دیں گی. تو خود قرآن کے ساتھ جڑنا، یعنی ہر بندے کو ضرورت ہے، کوئی بیمار ہے یا نہیں، سب کو ضرورت ہے اس کی. پھر یاد رکھیے ہیڈ فون سے سننا زیادہ بہتر ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیے، یعنی جب آپ ایسی حالت میں ہوں اور ڈسٹریکشن بھی ہو، گھر والے شور مچا رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، ضروری تو نہیں تھا ہر وقت گھر میں سکون ہو. 100 کام ہوتے ہیں اور کچھ نہیں تو کوئی واشنگ مشین چل رہی ہے، کوئی ڈش واشر چل رہا ہے، وہ ڈسٹریکشن ہے، وہ آپ کے دل پہ پورا اثر نہیں. آدھی آواز قرآن کی آ رہی ہے، آدھی وہ 2-4 اور چیزوں کی آ رہی ہے، تو وہ مکسچر سے اندر جا رہا ہے، اثر نہیں ہو رہا. کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم نے بہت پڑھا ہے اثر نہیں ہو رہا. یہ بڑا جملہ میں نے سنا، بہت پڑھ لیا ہے، پڑھ کے تھک گئے، کچھ فائدہ نہیں. یہ نہیں سوچتے کہ پڑھنے کا طریقہ بھی ٹھیک تھا یا نہیں. تو اگر آپ اس وقت ہیڈ فون لگا کر سنیں تو آپ کی مکمل یکسوئی آپ ہوں گے اور کلام اللہ ہوگا، وہ دل میں زیادہ اترے گا انشاءاللہ. دوسرے مسنون دعاؤں سے علاج، یعنی قرآن کے علاوہ مسنون دعاؤں سے، اور مسنون دعاؤں سے دم کرنا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر دم کر لیا جائے. انس بن مالک سے دم کرنے کے بارے میں روایت ہے صحیح مسلم کی کہ انہوں نے کہا بخار، پہلو کے پھوڑے اور نظر بد میں دم کرنے کی اجازت دی گئی ہے. جیسے کینسر وغیرہ ہوتا ہے یا اور اسی طرح کی بیماریاں.
جیسے حضرت اسما کو آپ نے دم کرنے کے لیے کہا بچوں کی کمزوری کی وجہ سے. پھر حفاظت کا دم، ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دم. آپ حسن حسین رضی اللہ عنہما پہ پڑھا کرتے تھے خود، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ وعین لامۃ، کہ اللہ ہر نظر بد سے بچائے. جبریل علیہ السلام دم کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ آپ اللہ کے نبی تھے، آپ کا مرتبہ بڑا تھا، ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا دم تھا؟ بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین. اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں کہ وہ ہر بیماری سے آپ کو شفا دے، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے، اور ہر نظر بد والے کے شر سے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے روح الامین نے سکھائے ہیں، یعنی جبریل علیہ السلام نے سکھائے ہیں. کہیے اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ینزل من السماء وما یعرج فیہا ومن شر فتن اللیل والنہار ومن کل طارق الا طارقا یترک بخیر یا رحمان. اس کا دوسرا ورژن بھی ہے اور یہ بہت ہی زبردست دعا ہے. پھر جسم کے کسی حصے میں تکلیف یا درد ہو، 3 دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھیں، اور پھر اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. پھر شہادت کی انگلی کے ساتھ دم. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب کسی انسان کے کسی عضو میں کوئی تکلیف ہوتی یا پھوڑا یا زخم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اس پر اس طرح رکھتے، اور سفیان جو راوی ہیں انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پر رکھی، پھر اسے اٹھا کر فرمایا بسم اللہ تربت وردنا بریقۃ بعضنا لیشفی بہ سقیمنا باذن ربنا. یعنی مٹی کے اندر بھی ایسی تاثیر ہوتی ہے، مٹی کے اندر سے کیا کیا نہیں نکلتا. سوچئے مٹی جو ہے اس کے بہت اپنے فائدے، ہیلنگ پراپرٹیز ہیں اس کے اندر. اور اب تو کہتے ہیں نا بچوں کو مٹی میں چھوڑ دو تو وہ بھی ان کے لیے ان کے ٹاکسن سارے جو ہیں وہ نکلتے ہیں. شفا کی دعائیں پنک کلر کی ایک کتاب ہے بک سٹور میں، اردو انگلش دونوں میں ہے، تو وہ ساری دعائیں اکٹھی ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی پڑھ کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ دعا بھی اذہب البأس رب الناس انت الطبیب وانت الشافی. حضرت عائشہ پڑھتی تھی یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھی. یاد رکھیے جو دم کرنے والا نا وہ جسم پہ ہاتھ بھی پھیرے، تھپکے بھی، پھونکے بھی، یہ ساری چیزیں فائدہ دیتی ہیں. نمبر 3 طب نبوی سے علاج، پچنے لگوانا، ہجامہ کرنا. حدیث میں ہے جس نے قمری مہینے کی 17، 19 اور 21 تاریخوں کو سینگی لگوائی اسے ہر بیماری سے شفا ہوگی. 17، 19 اور 21 ہجری کیلنڈر کے حساب سے یہ جو ہجامہ کراتے ہیں آپ. ایک اور حدیث میں صحیح بخاری کی، اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے تو پچنا لگوانے یا شہد پینے اور آگ سے داغنے میں ہے، اور اگر وہ مرض کے مطابق ہو، اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا. نہار منہ پچنے کروانا زیادہ بہتر ہے اور اس میں شفا اور برکت ہے. ہجامہ جو ہے نا ارلی مارننگ کرانا چاہیے، خالی پیٹ، وہ زیادہ بہتر ہے. یہ عقل بڑھاتا ہے، حافظہ تیز کرتا ہے. بدھ، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے روز کی بجائے پیر اور منگل کو یا جمعرات کو ہجامہ کرانا زیادہ بہتر ہے. بدھ کے دن حضرت ایوب بیمار ہوئے تھے اور پھر منگل کو ٹھیک ہوئے تھے، سوار منگل کو ٹھیک ہوئے تھے. کلونجی جو ہے وہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، لیکن اس کا اندازہ ہونا بڑا ضروری ہے. یہ نہیں ایک چمچ ٹیبل سپون بھر کے کھائے اور آپ کہیں کہ کلونجی سے میری طبیعت خراب ہو گئی. تو اس کے لیے بھی طبیب ضروری ہے کہ وہ آپ کا مزاج دیکھ کے آپ کو ڈوز ریکمینڈ کرے. پھر شہد، شربت عسل، حدیث میں آتا ہے یہ شہد پینا جو ہے وہ شفا کے لیے بہترین ہے. پھر اسی طرح آب زمزم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ اسی کے لیے ہے. ایک اور حدیث میں روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے، یہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیماری سے شفا ہے. پھر دم کیا ہوا زمزم کا پانی پیا جائے، یعنی جس پانی پر رقیہ شریعہ پڑا گیا ہو اس کو روزانہ کم از کم 3 گلاس پینا. اور زمزم کا پانی ہو تو زیادہ ترجیح ہوگی، ورنہ تھوڑا سا بھی ملا دے اس میں تو ساری پراپرٹیز چینج ہو جائیں گی. آپ نے فرمایا انہا مبارکتن انہا طعام طعم، کہ یہ مبارک پانی ہے اور یہ کھانے والے کا کھانا ہے. پھر زمزم کے پانی سے نہانا، یعنی بابرکت پانی ہے، اس سے نہایا جائے. پھر دم کیا ہوا پانی ناک میں ڈالنا اور جھاڑنا. پھر زیتون کا تیل، آپ نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ، بے شک یہ مبارک درخت سے ہے. شہد، زیتون کا تیل اور کلونجی ملا کے استعمال کرنا. شہد، زیتون کا تیل اور کلونجی تینوں چیزوں کو ہم وزن مکس کر لیں اور پھر وہ جگہ پر لگائیں جہاں تکلیف وغیرہ ہو. زیتون کا تیل پینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھایا کرو اور اس سے تیل لگایا کرو کیونکہ وہ بابرکت درخت ہے. جسم پہ ملنا،
اگر زیتون کی بوتل ایک لے کے تیل کی، اس کے اوپر رقیہ پڑھ کے رکھ لیا جائے اور پھر اس سے اگر مساج وغیرہ کیا جائے یا سر کو لگائیں، پیئیں، منہ کو لگائیں تو وہ بھی شفا کا باعث ہوتا ہے. تلبینہ غم کو دور کرتا ہے، دلیے کی طرح ہوتا ہے. اجوا کھجور کھانا، 7 اجوا کھجوریں کھائیں، اگر نہ ہو تو کوئی بھی کھجور کھا لیں، کھجور بھی شفا کا ذریعہ ہے. سنا مکی، سنا نہیں ہوتا ہے، اب تو یہاں ٹی بھی ملتی ہے سنا کی، سنا لیوز جو ہوتے ہیں. صبح شام سنوت کا ایک چھوٹا چمچ کھانا. سنا اور سنوت 2 چیزیں ہیں. آپ نے فرمایا سنا مکی اور سنوت کو لازم پکڑو کیونکہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے سام کے. پوچھا گیا سام کیا ہے؟ فرمایا موت. سنا مکی لیوز ہوتے ہیں اس کے، ٹی پیئیں اس کی. جی ہاں، کلونجی کا بھی یہی حکم ہے کہ ہر بیماری سے شفا ہے. نمبر 4، کچھ اور مؤثر علاج ہیں جیسے بیری کے پتوں سے غسل کرنا. بیری کے سبز پتے لے کر انہیں سل پہ پیس لیں اور کسی بڑے برتن میں ان کے اوپر اتنا پانی ڈالیں جس سے غسل ہو سکے. پھر اس پر آیت الکرسی، سورت کافرون، اخلاص، فلق، ناس اور جادو سے متعلق آیات پڑھیں جو سورت الاعراف اور یونس اور سورت طٰہٰ کی ہیں، اور پھر اس میں سے کچھ پئیں یا پلائیں مریض کو اور اس کے بعد نہلا بھی دیں. نظر لگنے پر غسل کرنا، اور خصوصاً پانی لے کے اس کا جس نے نظر لگائی ہو. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نظر لگانے والے کو حکم دیا جاتا، وہ وضو کرتا، پھر اس پانی سے جسے نظر لگی ہوتی اسے غسل دیا جاتا. دم والے پانی کا چھڑکاؤ، یعنی اس کے چہرے پہ چھڑکیں، جسم پہ چھڑکیں، ہتھیلیوں پہ، سر، پاؤں، سینے پہ، گھر میں چھڑکیں. آیات لکھ کر پلائیں. جادو کا اثر زائل کرنا، یہ بھی ضروری ہوتا ہے. حتی الامکان جادو کی جگہ پتہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. گھر کو صفائی کریں، ہر چیز جھاڑے پھٹکیں، اللہ سے دعا کریں. بعض اوقات خواب میں نظر آ جاتا ہے کہ کون سی جگہ کیا چیز دفن ہے، اور اس کو نکلوا کے تلف کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا. اسی طرح اپنے جسم سے لگی ہوئی چیزیں جب الگ ہو تو ان کو بھی حفاظت سے تلف کریں. جیسے ناخن کاٹ کے، بال جو ہوتے ہیں ان کو اس طرح پھینکے کہ کسی کو پتہ نہ ہو، کسی پانی میں ڈال دیں، زمین میں دبا دیں، کچھ کر دیں. پھر پیریڈز کے جو پیڈز وغیرہ ہیں ان کو تلف کریں یا دھوئیں یا جو بھی. پھر اسی طرح بچے کی پیدائش کے وقت جو علائشیں باہر نکلتی ہیں، جسم سے نکلی ہوئی جو چیزیں ہیں نا ان کو پراپر تلف کرنا چاہیے. پھر یہ یاد رکھیں کہ غیر شرعی طریقے اختیار نہ کریں علاج کے، جیسے حرام میں شفا نہیں. جادو کا علاج جادو سے کرنے کی ممانعت ہے. غیر شرعی جھاڑ پھنکار سے علاج کروانے میں ممانعت ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے نشرہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے. نشرہ جن یا جادو اتارنے کے لیے شرکیہ اور جاہلانہ منتر پڑھنا پڑھوانا ہوتا ہے جو حرام اور ناجائز ہے. وہ جو حدیث آتی ہے نا کہ میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے بلا حساب، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، نہ فال لیتے ہیں، بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد نشرہ ہے، یعنی کہ شرکیہ قسم کے دم وغیرہ نہیں کرتے. کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے کی ممانعت ہے. جو جائے گا اس کی 40 رات کی نماز قبول نہیں ہوگی. پھر اسی طرح ایسے تعویذوں سے بچنا کہ جو معلوم نہیں کیا لکھا ہوا ان کے اوپر. جادو کے علاج کے لیے علم نجوم سیکھنے سے بچنا چاہیے. ہر طرح کا جادو سیکھنا منع ہے. جنات سے خدمت لینا جائز ہے، لیکن اگر حرام طریقہ ہو یا حرام کام ہو تو وہ نہیں. جنات غیب کا علم نہیں رکھتے. جنات گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں. جنات انسان کو تنگ کر سکتے ہیں، انسانوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. دم توکل علی اللہ کے خلاف نہیں ہے. دم پر اجرت لینا جائز ہے لیکن فکس نہیں کرنی چاہیے. پھر گلے میں نہ لٹکائیں چیزیں. یہ سب کتاب بھی ہے نا آپ کے پاس، دم ذریعہ علاج. اس کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے خود بھی پڑھ لیجئے. بہت سی چیزیں جو میں نے کچھ بتائی ہیں وہ اس سے بھی ہیں. تو آپ کے پاس دلائل اور آیات تو وہ اس کتاب سے بھی ہیں. مصیبت کا علاج، غم اور پریشانی کا علاج، غصے کا علاج، دل کی بیماریوں کا علاج، شہد سے علاج. تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ دے گا.